السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کے مومن بندے تو وہ ہوتے ہیں کہ جب ان پر قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں۔ ہم سب کو اپنے دلوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ایسی مجالس میں شرکت کر کے ہمارے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے یا نہیں، اور اگر دل کی حالت نہیں بدلتی تو پھر اللہ سے مزید خاص دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قلب سلیم عطا کرے اور ہمارے ایمان میں اضافہ فرمائے۔ 26واں پارہ سورۃ الاحقاف۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے، بہت حکمت والا، بہت عزت والا رب، اس نے یہ کتاب ہم پر اتاری ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمی۔ ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں حق کے ساتھ اور ایک مدت کے خاص تعین کے ساتھ پیدا کیا ہے، یعنی ایک خاص وقت تک کے لیے پیدا کیا ہے۔ مگر یہ کافر لوگ اس حقیقت سے منہ موڑے ہوئے ہیں جس سے ان کو خبردار کیا گیا ہے، یعنی زمین و آسمان کی پیدائش ایسے ہی وجود میں نہیں آ گئی، بلکہ اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ سب بنایا، پھر اس پر ہمیں پیدا کیا، پھر ہماری ہدایت کے لیے رسول بھیجے، اور پھر ہمارے اعمال کا حساب کرنے کے لیے یوم الدین یعنی قیامت کا دن رکھا، اور اس کے بعد جزا اور سزا بھی ہے، جنت اور دوزخ بھی اس نے بنائی ہے۔ اس لیے اس ساری کائنات کے اندر انسان ایک بہت اہم ہستی ہے، اور اس کی زندگی کا مقصد بتایا گیا کہ اللہ کی عبادت کرے، اپنے رب کو پہچانے اور اس کی اطاعت کے مطابق یہ زندگی گزارے، اور اپنے اختیارات اور اپنی آزادی کو اس کی رضا کے تابع کر لے۔ بہت سی چیزیں ہیں اس کائنات میں، لیکن عقل اور شعور اور آزادی اختیار صرف انسان کو دیا گیا ہے، اور انسانوں کے ساتھ جنات کو بھی۔ اسی لیے یہ دو مخلوقات جو ہیں یہ مکلف ہیں، یعنی ان سے حساب ہوگا۔ فرشتے جو ہیں ان کے اندر بھی عقل سمجھ ہے، لیکن ان کے پاس آزادی نہیں ہے، وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ انسان اپنی مرضی سے اچھا یا برا کوئی بھی راستہ اختیار کر سکتا ہے، اس لیے انسان سے اس کے اعمال کا حساب لیا جائے گا کہ اس نے اپنی چوائس کے ساتھ کیا طریقہ زندگی اختیار کیا، اللہ کی رضا والا یا اللہ کو ناراض کرنے والا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے کبھی تم نے آنکھیں کھول کر بھی دیکھا کہ وہ ہستیاں ہیں کیا جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو؟ کبھی غور تو کرو اللہ کے مقابلے میں تم نے کس کو لا رکھا ہے؟ ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ زمین میں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، یا آسمانوں کی تخلیق اور تدبیر میں ان کا کیا حصہ ہے؟ اس سے پہلے آئی ہوئی کوئی کتاب یا علم کا کوئی بقیہ، کوئی نشان، یا جو اسٹیبلشڈ نالج ہے جو تحقیق اور تجربے کی روح سے ثابت ہو چکا ہے، اگر وہ کوئی ان عقائد کے ثبوت میں تمہارے پاس موجود ہو تو وہی لے آؤ اگر تم سچے ہو، یعنی اپنے اس شرک میں اگر تم کوئی دلیل رکھتے ہو تو وہ پیش کرو۔ آخر اس شخص سے زیادہ بہکا ہوا انسان اور کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے؟ یعنی یہ تو بالکل عقل سے گئی گزری بات ہے کہ انسان کسی ایسی ہستی کو پکارے کہ جو نہ سن سکتی ہو اور نہ جواب دے سکتی ہو، بلکہ اس سے بھی بے خبر ہیں کہ پکارنے والے ان کو پکار رہے ہیں، ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ کوئی ان کو پکار رہا ہے۔ اب پتھر یا لکڑی کے ایک بت کے سامنے آپ جا کر چیخیں چلائیں، وہ تو ٹس سے مس بھی نہیں ہوگا، آپ اس کو پکار رہے ہیں، اس لکڑی کو تو نہیں پتا کہ آپ اس کو پکار رہے ہیں۔ تو انسان کی عقل کو کیا ہو جاتا ہے جب وہ اپنے ہی ہاتھوں سے بنا کے کچھ چیزوں کو اپنا الہ بنا لیتا ہے؟ اور جب تمام انسان جمع کیے جائیں گے اس وقت وہ اپنے پکارنے والوں کے دشمن اور ان کی عبادت کے منکر ہوں گے، یعنی قیامت کے دن سارے الہ جن کو لوگوں نے الہ بنا رکھا ہے وہ اپنے پجاریوں کے بالکل منکر ہوں گے، ان کی کسی بھی بات کو ایکنالج نہیں کریں گے یا کسی بھی عبادت کو۔ ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں اور حق ان کے سامنے آ جاتا ہے تو یہ کافر لوگ اس کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے،
کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ رسول نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ ان سے کہیے اگر میں نے اسے خود گھڑ لیا ہے تو تم مجھے اللہ کی پکڑ سے کچھ بھی نہ بچا سکو گے۔ جو باتیں تم بناتے ہو اللہ ان کو خوب جانتا ہے، میرے اور تمہارے درمیان وہی گواہی دینے کے لیے کافی ہے، اور وہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ ان سے کہیے میں کوئی نرالا رسول تو نہیں ہوں، میں نہیں جانتا کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے اور میرے ساتھ کیا ہوگا۔ میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے، اور میں ایک صاف صاف خبردار کر دینے والے کے سوا اور کچھ نہیں ہوں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کبھی تم نے سوچا بھی کہ اگر یہ کلام اللہ ہی کی طرف سے ہوا اور تم نے اس کا انکار کر دیا تو پھر تمہارا انجام کیا ہوگا؟ اور اس جیسے ایک کلام پر تو بنی اسرائیل کا ایک گواہ شہادت بھی دے چکا ہے، وہ ایمان لے آیا اور تم اپنے گھمنڈ میں پڑے رہے۔ ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ ایمان لانے والوں کے متعلق کہتے ہیں کہ اگر اس کتاب کو مان لینا کوئی اچھا کام ہوتا تو یہ لوگ اس معاملے میں ہم سے سبقت نہ لے جا سکتے تھے، یعنی یہ جو معاشرے کے غریب فقیر لوگ ہیں یہ ہم سے آگے نہیں بڑھ سکتے تھے ایمان لانے میں، ہم زیادہ عقل مند سمجھدار ہیں، پہل ہم کرتے۔ تو اپنے رویے سے وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے چونکہ ہم ایمان نہیں لائے، اس لیے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس کو اہمیت دی جائے۔ چونکہ انہوں نے اس سے ہدایت نہ پائی اس لیے اب یہ ضرور کہیں گے کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے، حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت بن کر آ چکی ہے، تورات، اور یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے والی زبان عربی میں آئی ہے تاکہ ظالموں کو متنبہ کر دے اور نیک روش اختیار کرنے والوں کو خوشخبری دے دے۔ محسنین کے لیے خوشخبری ہے یہ کتاب۔ کون سی کتاب؟ قرآن۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یقیناً جن لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے پھر اس پہ جم گئے، یعنی مرتے دم تک اللہ ہی کو اپنا رب مانا، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی جس کا اختتام لا الہ الا اللہ پر ہوا پھر اس کے لیے آئندہ کوئی پریشانی نہیں۔ ایسے سب لوگ جنت میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اپنے ان اعمال کے بدلے جو وہ دنیا میں کرتے رہے ہیں۔ ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، خاص طور پر ماں، حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا، اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور مشقت اٹھا کر اس کو جنم دیا، یعنی پیدائش کے وقت بہت تکلیف اٹھائی، اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے۔ یعنی ایک بچے کی سب سے زیادہ کیئر ماں جس میں انوالو ہوتی ہے وہ کم سے کم بھی 30 مہینے ہے، 30 months، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری طاقت کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا تو اس نے کہا اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی، اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دے۔ میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور تابع فرمان یعنی مسلم بندوں میں سے ہوں۔ اس طرح کے لوگوں سے ہم ان کے بہترین اعمال کو قبول کرتے ہیں اور ان کی برائیوں سے درگزر کر جاتے ہیں، یعنی جن کی یہ صفات ہوتی ہیں یہ جنتی لوگوں میں شامل ہوں گے اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا رہا ہے۔ تو ان آیات سے کچھ باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ نمبر 1 کہ والدین میں سے ماں کا حق باپ سے زیادہ ہے، اس کی تاکید کی گئی ہے الگ طور پر، کیونکہ ماں اولاد کو تکلیف کے ساتھ حمل کی صورت میں اٹھاتی، یعنی پیٹ میں رکھتی ہے، تکلیف پر تکلیف 9 مہینے تک سہتی ہے، پھر جب پیدائش کا مرحلہ آتا ہے وہ 9 مہینوں کی تکلیف پہ بھاری ہوتا ہے، اس کی اپنی جان کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے جب وہ ایک نئی جان کو جنم دے رہی ہوتی ہے، اور پھر دودھ پلانے کا مرحلہ آتا ہے، اس میں بھی ابتدا میں جتنی تکلیف عورتیں اٹھاتی ہیں سب کو معلوم ہے، اور پھر جب تک بچے کا دودھ چھڑایا نہیں جاتا اس وقت تک بھی ماں کو ایک خاص قسم کی تھکاوٹ، مشقت اور ایک ذہن اس کا اسی کی طرف لگا رہتا ہے کہ بچے کو دودھ پلانا ہے۔ یہ وہ سب کام ہیں، یعنی حمل، ولادت، رضاعت، یہ 3 کام ایسے ہیں جن میں باپ کا کوئی حصہ نہیں۔ ان تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف باپ نہیں اٹھاتا، نہ ہی اٹھا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے وہ خرچ کرتا ہے، کیئر کرتا ہے، محبت دیتا ہے، ساتھ دیتا ہے، سپورٹ کرتا ہے،
لیکن فزیکل ایگزرشن صرف ماں کرتی ہے، اس لیے ماں کے حق باپ کے مقابلے میں 3 زیادہ ہیں، اور جب ماں کو اپنے بچوں کی ضرورت ہو تو اس وقت ان کے لیے سب سے بڑی نیکی پھر یہی رہ جاتی ہے۔ معاویہ بن جاہمہ کہتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں آپ کے ساتھ مل کر جہاد کرنا چاہتا ہوں، ابتغی بذالک وجہ اللہ والدار الآخرہ، اس سے میں اللہ کا چہرہ اور آخرت کا گھر چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تیرا بھلا ہو، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، واپس جاؤ اور ان کی خدمت کرو۔ وہ کہتے ہیں، میں نے پھر دوسری طرف سے آ کر وہی بات دہرائی اور آپ نے وہی جواب دیا۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا، پہلے دائیں طرف سے آئے، پھر بائیں طرف سے، پھر سامنے آئے، پھر اپنی وہی ریکویسٹ دہرائی اور آپ نے اس کو وہی جواب دیا۔ آپ نے فرمایا، تیرا بھلا ہو، اس کے قدموں میں پڑا رہے، جنت وہی ہے۔ اسی سے وہ محاورہ ہے مشہور کہ جنت ماں کے قدموں میں ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کو دیکھنے والا، سنبھالنے والا اور کوئی بھی نہیں ہوتا، ایسی صورت میں اولاد کے اوپر پھر سب سے بڑی ذمہ داری ان کی آ جاتی ہے، حتیٰ کہ نفل نماز سے بھی زیادہ ان کا حق ہے۔ یعنی اگر انسان نفل نماز پڑھ رہا ہے اور ماں یا باپ پکار لے تو پھر ان کو جواب دینا چاہیے، نفل دوبارہ پڑھ لیں واپس آ کر۔ نفل کی نماز توڑی جا سکتی ہے اگر آپ کو پتہ ہے کہ ان کو شدید ضرورت ہے یا ویسے بھی کسی کام سے وہ بلا رہے ہیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت نے اپنے بیٹے کو آواز دی جبکہ وہ عبادت میں مصروف تھا، اپنے عبادت خانے میں۔ اس نے کہا، اے جریج۔ جریج نے دل میں کہا، اے اللہ، ایک طرف میری والدہ ہے اور دوسری طرف میری نماز ہے۔ پھر وہ بولی، جریج۔ اس نے کہا، یا اللہ، یہ میری ماں ہے اور یہ میری نماز ہے، اب میں کیا کروں؟ ماں نے پھر تیسری بار پکارا، پھر وہی کہنے لگے، یا اللہ، یہ میری نماز اور یہ میری ماں، اب کیا کروں؟ یعنی بیچ میں پھر سمجھ نہیں آ رہا تھا، تو انہوں نے نماز کنٹینیو کر لی کہ اچھا نماز پوری کر کے جاتا ہوں۔ ماں کو غصہ آ گیا، کوئی ضروری کام ہوگا، تو ماں نے بد دعا دے دی کہ اے اللہ، جریج کو موت نہ آئے جب تک وہ بدماش عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے۔ اب دیکھیے کہ ہم سب خواتین بعض اوقات غصے میں، جذبات میں بہت جلد بازی بھی کرتی۔ اب وہ جریج جو تھا وہ دن رات عبادت کرنے والا تھا اور اس نے اپنا عبادت خانہ بنا رکھا تھا جس میں وہ ہر وقت اللہ کی عبادت کر۔ اتنا بڑا عبادت گزار اور پرہیزگار شخص، جب ماں نے اس کو بد دعا دی تو کیا ہوا یہ کہ اس کے عبادت خانے کے پاس ہی ایک بکریاں چرانے والی عورت آ کے رہا کرتی تھی، قریبی، تو اس نے ایک بچے کو جنم دے دیا، حرام کا بچہ تھا۔ تو لوگوں نے پوچھا، یہ کس کا بچہ ہے؟ کہنے لگی، یہ جریج کا ہے۔ اس نے جریج پر الزام لگا دیا۔ یہ الزام سن کر وہ اپنے عبادت خانے سے نیچے اترا اور کہنے لگا، کہاں ہے وہ عورت جو دعویٰ کرتی ہے کہ وہ بچہ میرا ہے؟ تو اس نے بچے کو لا کے جب سامنے کیا تو بچہ بول اٹھا۔ جریج نے کہا، بتا ہے بچے کہ تیرا باپ کون ہے، یعنی تیری ماں جو کہتی ہے کہ مجھ سے تو بتا تیرا باپ کون ہے۔ تو بچہ بول اٹھا اور اس نے کہا کہ میرا باپ فلاں بکریاں چرانے والا ہے۔ اس طرح یہ الزام تو اس سے ہٹ گیا۔ یعنی اللہ اپنے عبادت گزار بندوں کی، اپنے اولیاء، اپنے دوستوں کی مدد کرتا ہے، لیکن اگر اولیاء اللہ سے بھی کوئی ایسی غلطی ہو جائے جو کبیرہ گناہوں میں آتی ہے تو پھر پکڑ بھی ہو جاتی ہے۔ یعنی کبھی ہمیں اپنی نیکیوں پر مان نہیں ہونا چاہیے کہ ہم تو اتنا صدقہ خیرات کرتے ہیں اور ایسے ایسے کام کرتے ہیں تو ہمیں کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ نہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا حق ہم پر والدین کا ہے، اور والدین میں سے بھی بڑا حق ماں کا ہے۔ اس لیے جتنی چاہے نیکیاں کریں لیکن ان کا حق نہ بھولیں، ان کا دل نہ دکھائیں، ان کو خوش کرنے کی کوشش کریں، ان کے مسائل سنیں، ان کے مسائل حل کریں، خصوصاً جب انسان بڑا ہو جائے۔ ماں اگرچہ مسلمان نہ ہو، مشرک ہو، دین پر نہ ہو، پھر بھی اس کے ساتھ احسان کرے۔ حضرت اسماء کی والدہ مسلمان نہیں تھی، مشرک تھی، مدینہ میں آئی ان کے پاس مدد چاہنے کے لیے، تو وہ آپ کے پاس آ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیا کروں، میری والدہ مجھ سے کچھ مدد چاہتی ہیں تو میں کیا ان کی مدد کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا، صلی امکی، اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، یعنی ان کی بات پوری کر دو، ایز لانگ ایز وہ کوئی شرک کرنے کا یا کسی غلط بات کا حکم نہیں دیتے۔ وہ پیچھے سورۃ لقمان میں واضح ہو چکا ہے کہ اگر ماں باپ یہ کہیں کہ اللہ کی نافرمانی کرو تو پھر ان کی بات نہیں ماننی، ورنہ دنیاوی عام معاملات میں ان کی رائے کے ساتھ اتفاق زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح جہاں ماں کی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے، وہاں ماں کی اطاعت اور اس کے ساتھ حسن سلوک جو ہے یہ کبیرہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک شخص ان کے پاس آیا، اس نے کہا کہ میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا، اس نے انکار کر دیا، یعنی رشتہ ڈالا، وہ لڑکی نہیں مانی۔ ایک اور آدمی نے اس کا رشتہ ڈالا، وہ مان گئی۔
تو جب اس نے اس کے ساتھ حامی بھر لی تو مجھے بڑی غیرت آئی کہ اس نے میرا رشتہ ٹکرا دیا، جیسے آج کل کے بھی دور جاہلیت میں یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو بہرحال اس نے کیا کیا، اس نے اس عورت کو قتل کر دیا. لیکن بعد میں ریگریٹ کیا، بہت شرمندہ ہوا اور اس کے دل میں بہت ندامت تھی. ابن عباس کے پاس اور کہنے لگا کہ کیا میرے لیے توبہ کی کوئی گنجائش ہے، میں معافی مانگنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے پوچھا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو انہوں نے کہا جاؤ پھر اللہ عز و جل سے توبہ کرو، جتنا ممکن ہو اللہ کا قرب حاصل کرو. عطا کہتے ہیں اس پر میں نے ابن عباس سے پوچھا کہ آپ نے اس سے یہ کیوں پوچھا تھا کہ تمہاری ماں زندہ ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نہیں جانتا کہ ماں کے ساتھ نیک سلوک سے زیادہ اللہ سے قریب کرنے والا کوئی دوسرا عمل ہو سکتا ہو. اس لیے آج جب کہ ہم یہ سب بات پڑھ رہے ہیں تو اپنی ماں کے ساتھ خاص طور پر کوئی نہ کوئی نیکی ضرور کریں، ان کا دل خوش کر دیں، ان کو کوئی گفٹ دیں، ان کی کوئی مدد کریں، اگر قریب ہے تو ان کی کوئی جسمانی خدمت کریں، دور ہیں تو حال چال پوچھیں، اگر فوت ہو چکے ہیں تو کوئی صدقہ کریں ان کی طرف سے، تاکہ وہ وہاں پہنچے اور ان کا درجہ بلند ہو اور پوچھیں کہ یہ میرا درجہ کہاں سے بلند ہوا. تو پتہ چلے کہ آپ کی دعاؤں کی وجہ سے. تو فوت شدہ والدین کے لیے دعائیں اور صدقہ جو ہے وہ بہت فائدے کی چیز ہے. تو اس سے آپ دیکھیں گے کہ خاص طور پر جب اپنی اولاد تنگ کر رہی ہو نا تو اس وقت ماں باپ کی طرف تھوڑی توجہ کر دینی چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم انہیں تنگ کر رہے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی ان کی طرف سے تکلیف دے رہا ہے، یعنی کہ وہ اس کا بدلہ ساتھ ہی آ رہا ہے. کیونکہ والدین کو ستانے کا گناہ ایسا ہے جس کی سزا انسان کو دنیا میں ملتی ہے، یعنی آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی انسان کی کہیں نہ کہیں سے پکڑ آتی. جیسے وہ جریج کی ماں کی بات ابھی آپ نے دیکھی. اور ماں کی جو تکلیفیں ہیں حمل، ولادت اور رضاعت کی، ان کا بدلہ چکایا نہیں جا سکتا. آپ دیکھیے دوسرے لوگ جب ہم پر کوئی احسان کرتے ہیں تو ہم کسی نہ کسی طرح اس کے ساتھ احسان کر کے اس کا بدلہ دے دیتے ہیں، لیکن ماں کا بدلہ نہیں چکایا جا سکتا. ابو بردہ کہتے ہیں کہ وہ ابن عمر کے پاس موجود تھے کہ ایک یمنی آدمی بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اور اس نے اپنی ماں کو پشت پہ اٹھایا ہوا تھا اور کہنے لگا کہ میں ان کا مطیع اونٹ ہوں، یعنی میں ان کی سواری ہوں، اور اگر سواریاں خوف زدہ کر دی جائیں، بھاگ جائیں تو میں خوف زدہ ہونے والا نہیں، میں اپنی ماں کو اٹھا کر ہی رکھوں گا. پھر اس آدمی نے کہا اے ابن عمر آپ کا کیا خیال ہے کہ میں نے اپنی ماں کا بدلہ چکا دیا، یعنی کندھے پہ اٹھا کے جو حج کرا دیا تو بدلہ ہو گیا؟ انہوں نے کہا اس کی ایک آہ کا بھی بدلہ نہیں چکایا تم نے، یعنی جو تمہاری ولادت میں اور تکلیف میں جو اس نے تکلیف اٹھائی کوئی بدلہ نہیں چکایا. نہیں تم صرف یہ چند کام کر کے سمجھتے ہو کہ بدلہ ہو گیا، بدلہ نہیں چکا سکتے ماں باپ کا. بس یہی ہے کہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کثرت سے. یاد رکھیے کسی بھی شخص کے احسان کا اگر آپ بدلہ چکانا چاہتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ جو اس نے آپ کے ساتھ کیا ہے وہ آپ اس کے ساتھ بھی کریں، لیکن کچھ صورتوں میں یہ ممکن نہیں ہوتا. مثلاً کسی نے آپ پر کوئی مالی احسان کیا تو آپ کی پوزیشن ہی نہیں ایسی کہ آپ جواب میں کچھ کر سکیں. کسی نے آپ کو پڑھایا سکھایا ہے تو اب آپ اس کو کیا پڑھائیں سکھائیں گے؟ پھر اسی طرح کچھ اور عمل ایسے ہو سکتے ہیں کہ جن کا آپ دوسرے کو بدلہ نہیں دے سکتے. کوئی کسی ایسی مصیبت میں آپ کے کام آ گیا کہ اب اس پر تو کوئی ایسی مصیبت نہیں کہ آپ اس کے کام آئیں. پھر کیا کریں؟ دو کام کریں. نمبر ایک، اس کے لیے خوب دعا کریں. یہ دعا جو ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کسی نہ کسی شکل میں وہ بدلہ ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ اس کی تعریف، اس کی خوبیوں کا ذکر، یہ نہیں اس کے منہ پر، پیٹھ پیچھے. یعنی جب کوئی شخص کسی کا ذکر خیر کرتا ہے، اس کے احسان کا ذکر کرتا ہے مختلف لوگوں کے اندر، تو یہ بھی اس کا ایک طرح سے بدلہ ہو جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ جو ہیں وہ اپنی زمین پہ گئے، جب قریب پہنچے تو اونچی آواز میں کہنے لگے اما جان السلام علیکی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ کہنے لگی وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر کہنے لگے رحمک اللہ، اللہ آپ پہ رحمت کرے، کما ربیتنی صغیرہ، جیسے آپ نے مجھے بچپن میں پالا تھا. یعنی اتنے پیار لاڈ سے بات کر رہے ہیں اپنی ماں سے، کیونکہ یہ والدین کی دعا تو اللہ تعالیٰ نے خود سکھا دی نا قرآن مجید میں، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. تو والدہ بھی خوش ہو گئی، کہنے لگی اے میرے بیٹے، اللہ تمہیں بھی بہترین جزا دے اور تم سے راضی ہو جیسا کہ تم نے میرے ساتھ بڑھاپے میں نیک سلوک کیا ہے. تو صرف اولاد ہی کا فرض نہیں بنتا کہ وہ پھر ساری زندگی خدمت گزار رہے، ماں باپ کا فرض بھی بنتا ہے کہ وہ بچوں کی چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر یا حسن سلوک پر ان کے لیے دعائیں کریں. پھر آپ دیکھیے دوسری بات جو یہاں سے پتہ چلتی ہے ان آیات سے، کہ انسان کو والدین کی قدر بڑے ہو کر آتی، بچپن میں نہیں سمجھ آتی. جب وہ خود والدین بنتے ہیں، اپنے بچے ہو جاتے ہیں، پھر سمجھ میں آتا ہے کہ ماں باپ کیا چیز ہے، پھر زیادہ ان کی طرف رجحان ہو جاتا ہے.
اور یہ وہ عمر ہوتی ہے جس میں ماں باپ کی ڈانٹ ڈپٹ بھی کچھ کم ہو جاتی ہے اور بچے انڈیپینڈنٹ بھی ہو جاتے ہیں. تو وہ عمر ہے 40 سال کی. تو 40 سال کی عمر میں توبہ کی طرف توجہ یا تجدید توبہ جسے کہتے ہیں، یہاں پر اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ وہ 40 سال کی عمر کو جا پہنچا. یہ وہ عمر ہوتی ہے جس میں انسان کی مصروفیت اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہوتی ہے. ایک طرف ماں باپ ہوتے ہیں اور دوسری طرف اپنے بیوی بچے. عورت کی ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں. ایک طرف اپنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، دوسری طرف ماں باپ بوڑھے ہیں، ضرورت مند ہیں. اب انسان کیا کرے؟ انسان ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے، سخت مشکل وقت ہوتا ہے. تو یاد رکھیے کہ اس میں پر بیلنس کرنا چاہیے، نہ تو بچوں کو ٹوٹلی اگنور کر دیا جائے اور نہ پھر صرف والدین کے ہو کر رہ جائیں. آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا. تمہارے ماں باپ یا تمہاری اولاد، تمہیں نہیں پتا تمہیں کون زیادہ فائدہ دے گا. ہمیں دونوں کے ساتھ جو احسان کرنا ہے وہ اللہ ہی کی خاطر کرنا ہے. تو ایسی صورت میں انسان پھر والدین کے ساتھ خصوصی طور پر احسان کرتا ہے، اور اس احسان کا بدلہ کس طرح چاہتا ہے کہ یا اللہ میری اولاد کو بھی نیک بنا دینا. تو آج کی یہ دعا بہت ہی خوبصورت ہے. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. تو پھر والدین کے اوپر جو نعمتیں تھیں اور وہ ان کی وجہ سے ہم تک پہنچی. آپ دیکھیے کہتے ہیں نا نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، یہ دونوں کو ساتھ کیوں ذکر کیا؟ اس لیے کہ ماں باپ کا جو سٹیٹس ہوتا ہے اس سے بھی بچوں کو فائدہ پہنچتا ہے. ماں باپ کے پاس جو مال ہوتا ہے وہ بھی بچوں کو فائدہ دیتا ہے. ماں باپ نے جو اخلاقی تربیت کی ہوتی ہے، اگر ان کے پاس علم ہے یا دین ہے، وہ بھی اولاد کو فائدہ دیتا ہے. اس لیے ان دونوں کا ساتھ ساتھ ذکر کیا گیا ہے. تو انسان جب پھر واپس احسان کرنے لگے تو اب یہ ہوتا ہے کہ جب اولاد کسی مقام پہ پہنچتی تو ماں باپ ریٹائر ہو چکے ہوتے ہیں. کل وہ آفیسر تھے، اب بچہ آفیسر ہے اور ماں باپ ریٹائرڈ زندگی گزار رہے ہیں. وہ جب تھے آفیسر تو انہوں نے بچوں کے لیے ساری نعمتوں کا انتظام کیا، لیکن جب بچوں کو ملا تو وہ اپنے بچوں کی طرف مشغول ہو گئے اور ماں باپ کو بھول گئے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ خرچ کی ابتدا جو ہے وہ والدین سے کرنی چاہیے. طارق محاربی کہتے ہیں کہ ہم مدینہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو کر لوگوں سے خطاب فرما رہے تھے. آپ فرما رہے تھے دینے والا ہاتھ اونچا ہوتا ہے اور سب سے پہلے تم اسے دو جس کے تم ذمہ دار ہو. اپنی ماں کو دو، اپنے باپ کو دو، اپنی بہن کو دو، اپنے بھائی کو دو، پھر اپنے قریبی رشتے دار کو دو جو تمہارا زیادہ قریبی ہو. یعنی بچوں پر خرچ تو فرض ہے، وہ تو تم کرو گے ہی، ہوتا ہی رہے گا، ان کا تو ڈے اینڈ نائٹ کا خرچہ تم پر ہے. لیکن جب اس سے آگے کسی کو دینے لگو تو سب سے پہلے اپنی ماں کو دو. تو ہم میں سے ہر ایک کو اگر اللہ نے کچھ حیثیت دی ہے کسی بھی طرح تو منتھلی یا اینولی یا خاص موقعوں پر ماں باپ کے لیے کچھ نہ کچھ تحفے کا انتظام، رقم کا انتظام کسی نہ کسی طرح ضرور کرنا چاہیے، چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ، ہر ایک اپنی حیثیت کے مطابق. اگر وہ زندہ ہے تو ان کو ویسے ہی دے دیں، یا پھر جس چیز کی ضرورت میں، مثلا ان کی دوائیوں کا ذمہ آپ لے لیں. بڑھاپے میں دوائیوں کا بھی بہت خرچہ ہوتا ہے، یا ڈاکٹرز کے پاس لے جانا، یا پھر ان کا لباس، یا ان کے کھانے میں کچھ حصہ، یا ویسے ہی ان کے ہاتھ میں کچھ رکھ دینا کہ وہ اپنی خوشی سے جو چاہے کریں. اور اگر وہ فوت ہو چکے ہیں تو اسی اماؤنٹ کو ان کی طرف سے صدقہ کرتے رہنا. وہ زندہ تھی تو ان کو میں دیا کرتی تھی، اب وہ فوت ہو گئی ہیں تو اب ان کی طرف سے یہ صدقہ ہے. اور صدقہ بھی جیسے انہی کے کوئی اگر غریب رشتے دار ہیں تو آپ ان پہ بھی خرچ کر سکتے ہیں، لیکن نیت یہ کر لیں کہ اس کا ثواب ان کو پہنچے، کیونکہ یہ وہ نیکی ہے کہ جو جنت میں لے جانے والی ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں جنت کو دیکھا، یعنی جنت میں داخل ہوا. وہاں مجھے ایک قرآن پڑھنے والے کی آواز سنائی دی. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا یہ حارثہ بن نعمان ہے. آپ نے کہا یہی نیکی ہے، یہی نیکی ہے. اور حارثہ بن نعمان اپنی والدہ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے تھے، تو اس بنا پر اللہ نے ان کو جنت بھی دی اور آپ کو وہاں دکھایا گیا، اور پھر وہ وہاں بھی قرآن پڑھ رہے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ جب اللہ نے ان کو اتنا بڑا مقام دیا تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنے والدین کو کہاں بٹھایا؟ اپنے ساتھ اوپر بٹھایا، بلند جگہ پہ بٹھایا. اور پھر ان کا جب ذکر کرتے ہیں وہ قید خانے کے ان لوگوں کے سامنے جو ان کے پاس آئے تھے خواب کا مسئلہ لے کر، تو انہوں نے کیا کہا کہ میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے دین کی پیروی کی ہے. تو نیکی میں والدین کی پیروی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. پھر اسی طرح
ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو نیک کام میں شریک کرتے ہیں، اصلح لی فی ذریتی، اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اسماعیل علیہ السلام زمزم کے پاس بیٹھے تیر درست کر رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام آ گئے، وہ وہاں نہیں رہتے تھے، وزٹ کرنے آیا کرتے تھے، تو کام کر رہے تھے، کرتے کرتے چھوڑ کر تعظیماً اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ ہم تو اسی جھگڑے پڑے رہتے کسی کے لیے کھڑا ہو سکتے ہیں کہ نہیں، کسی کو مطالبہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہمارا فرض بنتا ہے کہ کسی کی عزت میں خود جسچر شو کریں۔ پھر دونوں نے ملاقات کی اور باپ بیٹے کے درمیان جو محبت اور تعلق ہوتا ہے وہ ہوا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے اسماعیل، میرے رب نے مجھے کام کرنے کا حکم دیا ہے، تو وہ کہتے ہیں آپ کے رب نے جو بھی آپ کو کرنے کا حکم دیا ہے آپ ضرور کیجئے۔ یہ وہ موقع نہیں جب ذبح کرنے کا حکم تھا، وہ بھی تھا الگ، آپ ضرور کیجئے۔ انہوں نے نہیں بتایا ابھی کیا کام ہے، کہا کہ آپ ضرور کیجئے۔ اکثر ایسا ہوتا نا کہ باپ جوان بچوں سے مشورہ کرتے ہیں یہ بزنس کر لیں یا نہیں، یہ کام کریں کہ نہیں، تو اتنے ادب سے کہتے ہیں جو آپ کو حکم ملا آپ ضرور کیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا اس کام میں تم میرا ہاتھ بٹاؤ گے؟ یاد رکھیے ذبح کرتے ہوئے کہا فانظر ماذا ترى، کیا خیال ہے، مشورہ لیا، حکم نہیں امپوز کیا، حالانکہ باپ تھے کہتے میں یہ کرنے جا رہا ہوں، آ جاؤ تم بھی میرے ساتھ، جو عام طور پہ باپ کرتے ہیں، اسی لیے پھر بچے بھاگتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا کیسا خوبصورت انداز ہے، کہتے ہیں کہ کیا تم میرا ہاتھ بٹاؤ گے، تم ساتھ چلو گے؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں، میں آپ کی مدد کروں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بتایا کہ بے شک اللہ نے مجھے کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا ہے، تو اس پر انہوں نے پھر کہا کہ میں اس کام میں آپ کے ساتھ ہوں۔ تو انہوں نے ایک ٹیلے کی طرف اشارہ کیا کہ یہاں پر اللہ کا گھر بنے گا، اور یہ آس پاس کی چیزوں سے قدرے اونچی جگہ تھی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن میں کیا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا۔ تو یہ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اب ہوا یہ کہ ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرتے تھے اور اسماعیل علیہ السلام پتھر لا کے دیتے تھے، وہ مزدوری کر رہے تھے، ایک طرح سے وہ ڈھو کے لاتے تھے اور ابراہیم وہاں پر فکس کرتے تھے، اور جب وہ دیوار ذرا اونچی ہو گئی تو اسماعیل علیہ السلام ایک بڑا پتھر اٹھا کے لائے، تیسرا کوئی بندہ نہیں، بڑا پتھر اٹھا کے لائے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام دیوار تعمیر کر رہے تھے، اور وہ پتھر ساتھ ساتھ اونچا بھی ہو رہا تھا، اور وہی پتھر ہے مقام ابراہیم۔ اللہ نے کیسی قبولیت بخشی۔ تو یہ ہے تعلق جو نیک والدین اور نیک اولاد کا آپس میں ہوتا ہے، کہ وہ خیر کے کاموں میں پھر ایک دوسرے کے مددگار ہو جاتے ہیں، اور یہی چیز ہے کہ جس کی انسان تمنا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں، ایسے گھرانوں، ایسی فیملیز کے بارے میں فرماتے ہیں اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، ایسے لوگوں کے نیک کام ہم ان سے قبول کر لیں گے اور ہم ان کی خطاؤں سے درگزر کریں گے۔ فی اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنت والوں میں سے ہوں گے۔ وعد الصدق، سچا وعدہ ہے، پکا وعدہ ہے۔ الذی کانوا یوعدون، جو وہ وعدہ کیے جاتے ہیں۔ ایک دوسری مثال والذی قال لوالدیہ اف لکما، اور جس شخص نے اپنے والدین سے کہا اف، تنگ کر دیا تم نے۔ ایک یہ اولاد ہوتی، ایک نیک اولاد ہوتی ہے اسماعیل علیہ السلام جیسی، اور ایک ہوتی ہے یہ اف کرنے والی۔ تنگ کر دیا تم نے مجھے، کیا تم مجھے خوف دلاتے ہو کہ میں مرنے کے بعد پھر قبر سے نکالا جاؤں گا؟ یہ ہر وقت آپ لوگ دین کی باتیں کرتے ہیں، آخرت کی بات، اس کی اس کی، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی نسلیں گزر چکی، ان میں سے تو کوئی اٹھ کے نہیں آیا۔ ماں اور باپ اللہ کی دہائی دے کے کہتے ہیں، فریادیں کرتے ہیں، ارے بد نصیب مان جا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر وہ کہتا ہے یہ سب اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہے۔ ان سے پہلے جن اور انسانوں کے جو ٹولے اسی قماش کے ہو گزرے، انہی میں یہ بھی جا شامل ہوں گے۔ بے شک یہ گھاٹے میں رہ جانے والے لوگ ہیں۔ دونوں گروہوں میں سے ہر ایک کے درجے ان کے اعمال کے لحاظ سے ہیں۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، تاکہ اللہ ان کے کیے کا پورا پورا بدلہ ان کو دے، ان پر ظلم ہرگز نہ کیا جائے گا۔ پھر جب یہ کافر آگ کے سامنے لا کھڑے کیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا تم اپنے حصے کی نعمتیں اپنی دنیا کی زندگی میں ختم کر چکے اور ان کا لطف تم نے اٹھا لیا۔ اب جو تکبر تم زمین میں کسی حق کے بغیر کرتے رہے اور جو نافرمانیاں تم نے کی، ان کی پاداش میں آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ ذرا انہیں عاد کے بھائی ہود علیہ السلام کا قصہ سناؤ، جبکہ اس نے احقاف میں اپنی قوم کو خبردار کیا تھا، اور ایسے خبردار کرنے والے اس سے پہلے بھی گزر چکے تھے اور اس کے بعد بھی آتے رہے۔
تو ان سب پیغمبروں نے کیا کہا؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ انہوں نے کہا کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں بہکا کر ہمارے معبودوں سے برگشتہ کر دے، ہٹا دے؟ اچھا تو لے آ اپنا وہ عذاب جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے، اگر واقعی تو سچا ہے۔ اس نے کہا اس کا علم تو اللہ کو ہے، میں صرف وہ پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں جسے دے کر مجھے بھیجا گیا ہے، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے اس عذاب کو اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا تو کہنے لگے یہ بادل ہے جو ہمیں سیراب کر دے گا، نہیں بلکہ یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے، یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے، اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر ڈالے گا۔ آخر کار ان کا حال یہ ہوا کہ ان کے رہنے کی جگہوں کے سوا وہاں کچھ نظر نہ آتا تھا، سب ختم ہو گئے۔ اس طرح ہم مجرموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں، ان کو ہم نے وہ کچھ دیا تھا جو تم لوگوں کو نہیں دیا ہے، ان کو ہم نے کان، آنکھیں اور دل سب کچھ دے رکھے تھے، مگر وہ کان ان کے کسی کام نہ آئے، نہ آنکھیں نہ دل، کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور اسی چیز کے پھیر میں وہ آ گئے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ سبحان اللہ، جب کان، آنکھ، دل صرف دنیا میں لگ جائیں اور اللہ کی طرف متوجہ نہ ہوں، نہ اس کا ذکر سنیں، نہ اس کے ذکر کو پڑھیں، اور نہ ہی اس دل میں کوئی اللہ کی یاد ہو، تو پھر یہی نتیجہ ہوتا ہے۔ یعنی اگر یہ ہماری ساری فیکلٹیز صرف دنیا بنانے میں لگی ہوئی ہیں تو پھر انسان کو دوبارہ سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے اپنے ساتھ۔ وہ قومیں جنہوں نے بہت زبردست ترقی کی، یہاں آ رہا ہے نا کہ ہم نے ان کو وہ دیا جو تمہیں نہیں دیا، یہ تم اتنے ترقی یافتہ نہیں ہو جتنے وہ تھے، لیکن ان کی یہ ترقی ان کو بچا نہ سکی۔ تمہارے گرد و پیش کے علاقوں میں بہت سی بستیوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، ہم نے اپنی آیات بھیج کر بار بار طرح طرح سے ان کو سمجھایا، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ پھر کیوں نہ ان ہستیوں نے ان کی مدد کی جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اللہ کے مقرب بننے کا ذریعہ سمجھتے ہوئے اپنا معبود بنایا تھا کہ ہمیں یہ ہستیاں اللہ کے قریب کرتی ہیں، اس لیے ہم ان کے نام پر نظر نیاز کرتے ہیں اور ان سے دعائیں کرتے ہیں۔ تو وہ کہاں ہیں؟ وہ تو پھر کچھ کام نہیں آئی، بلکہ وہ تو ان سے کھوئے گئے، اور یہ تھا ان کے جھوٹ اور ان کے بناوٹی عقیدوں کا انجام جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، اور وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے جب ہم جنوں کے ایک گروہ کو تمہاری طرف لے آئے تھے۔ یہ بطن نخلہ میں واقعہ پیش آیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے جب واپس آ رہے تھے، جب آپ لہو لہان ہو گئے تھے اور ان سے مایوس ہو گئے تھے ایک طرح سے، تو پھر راستے میں جب آپ رکے اور آپ قرآن پڑھ رہے تھے تو جنوں نے قرآن سنا اور وہ آپ کی طرف آ گئے۔ اور وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے جب ہم جنوں کے ایک گروہ کو تمہاری طرف لے آئے تھے تاکہ قرآن سنیں۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابھی واپس آپ مکہ نہیں پہنچے تھے کہ راستے میں ہی آپ کی تکلیف کا مداوع کر دیا۔ طائف والوں نے نہیں سنا، لیکن اللہ ایک غیبی مخلوق کو لے آیا سنوانے کے لیے۔ یستمعون القرآن، اور کس طرح قرآن سن رہے تھے؟ جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں تم قرآن پڑھ رہے تھے تو انہوں نے آپس میں کہا خاموش ہو جاؤ۔ میں سمجھتی ہوں انسانوں سے تو یہ جن ہی سمجھدار تھے کہ قرآن کی تلاوت کے وقت باتیں کرنے کے بجائے ایک دوسرے کو چپ کرا رہے تھے، اور ہم چپ بیٹھے انسان کو ہلا کے اس سے بات شروع کر دیتے ہیں۔ پھر جب وہ پڑھا جا چکا، یعنی آپ نے تلاوت مکمل کر لی، تو وہ خبردار کرنے والے یعنی داعی بن کر اپنی قوم کی طرف پلٹے، فوراً ہی تبلیغ شروع کر دی۔ انہوں نے جا کر کہا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم۔ اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے پہلے آئی ہوئی کتابوں کی، رہنمائی کرتی ہے حق اور سیدھے راستے کی۔ ایک سٹنگ میں ان کو سمجھ آ گیا کہ قرآن کا مزاج کیا ہے، قرآن کیوں آیا ہے۔ اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کر لو اور اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں عذاب علیم سے بچا دے گا۔ اور جو کوئی اللہ کے داعی کی بات نہ مانے، وہ نہ زمین میں خود کوئی بلبوتا رکھتا ہے کہ اللہ کو زچ کر دے، اور نہ اس کے کوئی ایسے حامی و سرپرست ہیں کہ اللہ سے اس کو بچا لیں، ایسے لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو ان آیات سے پتہ چلتا ہے
کہ جنات نے دراصل قرآن کا احترام کیا تھا، پہلی ہی دفعہ سن کے اس سے متاثر ہو گئے تھے اور اس کا مقصد سمجھ لیا، اور واپس جا کر اپنی قوم کے ساتھ بھی شیئر کر لیا، جس طرح سنا تھا ویسے ہی جا کر آگے بھی بتا دیا۔ یاد رکھیے جنوں میں رسول کوئی نہیں آیا لیکن داعی آئے ہیں۔ داعی کون ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف دعوت دینے والا، کہ رسولوں کی باتیں جو انسانوں کی طرف رسول بھیجے گئے تھے ان کی تعلیمات کو سن کر سیکھ کر پھر آگے جا کر اپنی قوم کو وہ سکھاتے۔ آپ دیکھیے کہ میں جب بھی یہ آیت پڑھتی ہوں مجھے بہت حیرانی ہوتی ہے کہ ان لوگوں نے کوئی پورا مہینہ قرآن نہیں سنا، کوئی سال 2 سال کا کورس نہیں کیا، پہلی سٹنگ میں ہی پتہ چل گیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کا سب سے بڑا ادب یہ کہ خاموشی سے سننا ہے، اس کو سب کو چپ کرا دیا کہ چپ ہو کے سنو، اور پھر ایک ہی دفعہ سن کر سمجھ لیا کہ یہ کتاب سیدھا رستہ دکھاتی ہے، اس پہ چلنا ہے۔ ایک ہی دفعہ قرآن سن کر انہیں سمجھ آ گیا کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ جسے صرف ہمارے تک نہیں رہنا چاہیے، آگے بھی جانا چاہیے، دوسروں کو بھی جا کے پہنچا دیا۔ ایک ہی سٹنگ میں ان کو سمجھ آ گیا کہ اس کتاب کے لانے والے پر ایمان لانا چاہیے اور اس کی بات سننی چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ انسان کی سمجھداری کی علامت ہوتی ہے۔ ایک دفعہ کسی کی بات سنے اور بات اس کو سمجھ آ جائے کہ یہ کہنے والا کہہ کیا رہا ہے اور کیا چاہتا ہے مجھ سے۔ لیکن یہ کب ہوتا ہے کہ پتہ چلے کہ دوسرا ہم سے کیا چاہتا ہے؟ صرف اس وقت ہوتا ہے جب ہم توجہ سے بات سنتے ہیں، یستمعون، ایکٹیو لسننگ، پوری دلچسپی سے سننا، اور صرف ایک روٹین میں سننا، ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دینا، تو پھر انسان کو نہیں پتہ چلتا کہ قرآن کیوں آیا ہے۔ یاد رکھیے جو قرآن کا احترام کرتا ہے نا وہی قرآن سے فیض یاب ہوتا ہے۔ اور کیا ان لوگوں کو یہ سجھائی نہیں دیتا کہ جس رب نے یہ زمین و آسمان پیدا کیے ہیں اور ان کو بناتے ہوئے جو نہیں تھکا وہ ضرور اس پہ قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ کیوں نہیں، یقیناً وہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے۔ جس روز یہ کافر آگ کے سامنے لائے جائیں گے اس وقت ان سے پوچھا جائے گا کیا یہ حق نہیں، یعنی دنیا میں تم انکار کرتے تھے، کیا واقعی صحیح بات تھی یا نہیں؟ یہ کہیں گے ہاں ہمارے رب کی قسم یہ واقعی حق ہے۔ اللہ فرمائے گا اچھا تو عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار کی پاداش میں جو تم کرتے رہے تھے۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا، اور ان کے معاملے میں جلدی نہ کیجئے۔ جس روز یہ لوگ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے تو انہیں یوں معلوم ہوگا کہ جیسے دنیا میں دن کی ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں رہے تھے۔ بات پہنچا دی گئی، اب کیا نافرمان لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ۔ سورۃ محمد شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، یعنی خود بھی نہیں مانا دوسروں کو بھی روک دیا کہ تم بھی نہیں مانو، اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ ان کے نیک عمل جو انہوں نے کفر کی حالت میں کیے، کوئی چیریٹی کے کام کیے، لوگوں کی مدد کی، کچھ بھی اچھا کیا، وہ ان کے کام نہیں آئے گا کیونکہ ان کا یہ جرم بہت بڑا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اس چیز کو مان لیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اور ہے وہ چیز سراسر حق ان کے رب کی طرف سے، اللہ نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دی اور ان کا حال درست کر دیا۔ سبحان اللہ، ایک ہی کلام ہے، کچھ لوگوں کے لیے ان کے اعمال ضائع کرنے کا سبب بن گیا، ان کے نیک اعمال بھی ضائع ہو گئے، اور کچھ لوگ ان کی برائیاں بھی اس پر ایمان لانے کی وجہ سے مٹ گئیں۔ تو یہ ایمان کتنی بڑی چیز ہے۔ دو لوگ ہیں، ایک وہ ہے جس کا اخلاق بھی بہت اچھا، جس کے کام بھی بڑے اچھے ہیں لیکن اس کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جس کے اندر اخلاق ہے، اچھے عمل ہیں، لیکن اس نے ماضی میں کچھ گناہ بھی کیے تھے، پاسٹ میں کچھ بڑے بڑے گناہ کر چکا، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا، قتل کر دیا، زنا کیا اور کچھ کیا، لیکن اب وہ ایمان لے آیا، تو اس کا انجام کیا ہے کہ اس کے وہ بڑے بڑے سارے گناہ معاف ہو گئے صرف ایمان لانے کی وجہ سے۔ جس دن کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہوتا ہے جیسے ایک بچہ معصوم ہوتا ہے گناہوں سے پاک، جیسے کسی نے اس کو آج جنم دیا ہو، آج وہ دنیا میں آیا ہو۔ تو اسلام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن کفر کے ساتھ بڑی بڑی نیکیاں
اور بڑے بڑے اچھے کام سب ضائع ہو جاتے ہیں. کوئی دوسری نیکی ایمان کی طرح نہیں. ایمان بہت بڑی دولت ہے. یہ اس لیے کہ کفر کرنے والوں نے باطل کی پیروی کی اور ایمان لانے والوں نے اس حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے. اس طرح اللہ لوگوں کو ان کی ٹھیک ٹھیک حیثیت بتائے دیتا ہے. لیکن یاد رکھیے، ایمان لانے کے بعد اگر کوئی شخص پھر شرک کرتا ہے تو پھر یہ بھی اس کے سارے اچھے عمل برباد کرنے کا سبب بن جاتا ہے. اللہ کے لیے دین کو خالص کرنا چاہیے، ہر شرک اور ہر ریاکاری سے پاک. بس جب ان کافروں سے تمہاری مٹھ بھیڑ ہو تو پہلا کام گردنیں مارنا، یہاں تک کہ جب تم ان کو اچھی طرح کچل دو تب قیدیوں کو مضبوط باندھو. اس کے بعد تمہیں اختیار ہے احسان کرو یا فدیے کا معاملہ کرو تاکہ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے. یہاں پر مسلمانوں کو کچھ جنگ کے اصول بتائے جا رہے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ جنگ قیدی پکڑنے کے لیے یا مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے نہیں کرتا. نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن. وہ حق کی گواہی دیتا ہے اور اس کے لیے اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہے. یہ ہے تمہارے کرنے کا کام. اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے نمٹ لیتا، مگر یہ طریقہ اس نے اس لیے اختیار کیا تاکہ تم لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے آزمائے. جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں اللہ ان کے اعمال ہرگز ضائع نہ کرے گا. وہ ان کی رہنمائی فرمائے گا، ان کا حال درست کر دے گا اور ان کو اس جنت میں داخل کرے گا جس سے وہ ان کو واقف کرا چکا ہے. وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، جس کی وہ پہچان کرا چکا ہے. جنت کی پہچان کہاں سے ہوتی؟ قرآن و سنت سے. قرآن مجید میں بہت سی آیات جنت کی ڈسکرپشن بتاتی ہیں ہمیں، اسی طرح احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جنت کے جو مراتب ہیں، جو مقامات ہیں، ان میں جانے والے اپنے اعمال کے مطابق وہاں پہنچیں گے. کس کو پہلے درجے پہ جانا ہے اور کس کو 100ویں درجے پہ جانا ہے، یہ کیسے ڈٹرمن ہوگا؟ کون کیا پونجی لے کر آیا ہے، کیا لے کر آیا ساتھ، کہاں تک جا سکتا ہے وہ. لیکن جب انسان وہاں پہنچے گا اور اس کو بتا دیا جائے گا کہ اس کا درجہ کون سا ہے، وہ اپنے اس درجے تک اتنی آسانی سے پہنچ جائے گا کہ کوئی غلطی نہیں کرے گا، اینڈ ٹھیک وہاں پہنچ جائے گا. نہ کسی سے راستہ پوچھے گا، یوں لگے گا جیسے یہ ہمیشہ سے یہیں رہتے ہوں، کیونکہ ان کے اعمال کے مطابق ہی ان کو ملے گی. وہاں اپنا گھر والے اور جو بھی اس کے متعلقین ہیں ان سب کو وہ پائے گا. جنت میں داخلے سے پہلے ہی وہ جگہ بن جائیں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ تم اپنی نیک اولاد سمیت جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہی اپنی وہاں رہائش گاہیں بنوا لو گے، یعنی وہ پہلے سے ہی موجود ہوں گی. آپ نے یہ بھی فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ان میں سے ہر شخص اپنے جنت کے گھر کو اپنے دنیا کے گھر سے بھی زیادہ بہتر طور پر پہچان لے گا. لیکن جنت کے گھر کس طرح بنتے ہیں؟ ویسے تو سارے نیک اعمال بلند درجوں تک لے جانے والے ہیں، لیکن خاص طور پر جن چیزوں پر جنت کا وعدہ ہے ان میں سے ایک ہے دن میں 12 رکعت سنت پڑھنا. ام حبیبہ روایت کرتی ہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن رات میں 12 رکعتیں ادا کرے اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جائے گا. 4 رکعتیں ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد اور 2 فجر کے فرضوں سے پہلے. اسی طرح چاشت کی 4 رکعتیں اور ظہر سے پہلے کی 4 رکعتیں، ان پر بھی جنت کا وعدہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے چاشت کی 4 رکعتیں، ویسے تو 2 بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن 4 کا ثواب زیادہ ہے، اور ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھی، اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جائے گا. اسی طرح مسجد بنانے پر جنت میں گھر کا وعدہ ہے. بازار میں داخل ہوتے وقت دعا پڑھنے پر جنت میں گھر کا وعدہ ہے. کون سی دعا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر کلہ وہو علی کل شیء قدیر. اسی طرح اللہ کی خاطر کسی سے ملاقات کرنے کے لیے جانا، کوئی دنیاوی مقصد نہ ہو، صرف اللہ کی خاطر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے لیے کسی بیمار کی عیادت، ہاسپٹل وزٹ، بیمار کی عیادت یا اپنے دینی بھائی سے ملاقات کے لیے جاتا ہے تو آسمان سے ایک پکارنے والا اعلان کرتا ہے کہ تم بھی پاک ہو اور تمہارا چلنا بھی پاک اور تم نے جنت میں گھر بنا لیا. کتنا بڑا نیکی کا کام ہے بیماروں کا خیال رکھنا. اور بعض اوقات ہسپتال جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، گھروں میں بوڑھے والدین بیمار ہوتے ہیں تو ان کو چھوڑ کر باہر نکلنا
یعنی کسی اور کی خدمت میں پہنچ جانا اور اپنے ماں باپ خدمت کو ترستے ہوں تو پہلا حق کس کا ہے؟ اپنے ماں باپ کا ہے. پھر اسی طرح آزمائش میں اللہ کی تعریف اور صبر کرنے پر بیت الحمد کا ملنا. یعنی جب کسی کا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کیا تم نے میرے بندے کے بیٹے کی جان لے لی؟ کہتے ہیں جی ہاں. اللہ تعالیٰ فرماتے تم نے اس کے دل کا پھل قبض کر لیا؟ وہ کہتے ہیں جی ہاں. پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے میرے بندے نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں اس نے تیری تعریف کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی جب بیٹا فوت ہوا تو الحمدللہ کہا. یہ ہے شکر کا اعلیٰ درجہ. ایک شکر ہوتا ہے الحمدللہ انسان کہتا ہے جب کوئی نعمت ملتی، پانی پیا، کھانا کھایا، کچھ اچھی چیز دیکھی کہتا ہے الحمدللہ. اور ایک وہ شخص ہوتا ہے کہ جو تکلیف کو اور ناپسندیدہ فیصلے کو بھی خوشی سے قبول کرتا ہے. اللہ تیرا فیصلہ ہے نا، الحمدللہ. اللہ ایسے بندے سے راضی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کے لیے جنت میں گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو. یہاں میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کروں گی. کینیڈا میں ہماری ایک اسٹوڈنٹ ہے تو انہوں نے اپنا واقعہ سنایا. کہتی ہے میں سعودی عرب میں رہتی تھی تو میرا بیٹا فوت ہو گیا تو جو لوگ بھی آتے تھے تعزیت کے لیے، عرب عورتیں وغیرہ، تو وہ کہتی تھی ابشری ابشری کہ تم خوش ہو جاؤ. تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ خوشخبری کس بات کی ہے. تو بہرحال پتہ چلا کہ جس عورت کا بیٹا فوت ہو جائے اور وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے تو اس کے لیے اس بیت الحمد کی بشارت ہے. تو کہنے لگی کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا اور نہ میں نے یہ کیا تھا. کہتی اس موقع پہ میں نے دعا کی اللہ تو مجھے بیٹا دے اور پھر وہ فوت کر اور میں اس وقت الحمدللہ کہوں تاکہ تو میرے لیے بیت الحمد بنائے. کہتی ہے بالکل میری دعا قبول ہوئی. پھر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ اللہ نے مجھے بیٹا دیا، پھر اللہ نے اس کو لیا اور پھر میں نے اس وقت الحمدللہ کہا. اور میں اس بات کی امید رکھتی ہوں کہ اللہ میری اس حمد کو قبول کرے گا. تو بعض اوقات آپ دیکھیے کہ جو جنت کے شوقین ہوتے ہیں کیسے کیسے صدمے برداشت کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بچوں کے فوت ہونے کی دعا شروع کر دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ اللہ کے وعدوں پر کیسا یقین رکھتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر یہ علم ہمارے پاس ہو تو بڑے سے بڑے دکھ کا وقت آسان ہو جاتا ہے. ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ساری نعمتیں ہونے کے باوجود ایک بچہ چلا جائے تو حال کیا ہوتا ہے، سب کچھ چھن جاتا ہے جیسے. لیکن جب انسان اللہ کے فیصلے کو قبول کر لیتا ہے کہ اسی میں خیر تھی تو اجر محفوظ ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح ایک اور عمل ہے جس پر جنت کا وعدہ ہے. جو شخص صف کا شگاف پر کرتا ہے، نماز میں صف بناتے ہوئے جو شگاف یعنی وہ خلا اس کو پر کرتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں. کیا ہے ایک قدم ادھر ہونا ہے نا، ساتھ ملنا ہے، لیکن لوگ نہیں ملتے. بڑا مشکل ہے لوگوں کے لیے ساتھ ملنا. صف ٹھیک کرنا مشکل ترین کاموں میں سے سمجھ کے ہی نہیں دیتے لوگ، لیکن اس پر اتنا بڑا اجر رکھ دیا. اب آپ دیکھیں جس کو یہ یقین ہوگا کہ یہ تو جنت میں جانے والا کام، وہ تو حریص ہوگا کہ میں کسی طرح ان گیپس کو فل کرا دوں اور اس کے ذریعے اس کا درجہ بلند کرتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی آپ اللہ کی ایک بات مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے. یاد رکھیے کہ اللہ کی نافرمانی میں درجوں کی بلندی نہیں ہے، اطاعت میں ہے. اللہ کی خاطر جھگڑا چھوڑ دینا، جھوٹ چھوڑ دینا، اس پر بھی جنت میں گھر بنتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ذمہ دار ہوں ایک محل کا جنت کی ایک جانب میں، اس شخص کے لیے جو جھگڑا چھوڑ دے، اگرچہ حق پر ہو، اسی کا حق ہو، اسی کی بات درست ہو، لیکن وہ جھگڑا ختم کر دے تو اس کے لیے جنت میں ایک محل کا وعدہ ہے. اور ایک محل کا جنت کے عین درمیان میں اس شخص کے لیے جو جھوٹ چھوڑ دے، مذاق میں بھی اور سنجیدگی میں بھی اور ہر طرح، اگرچہ مزاح ہی میں ہو، اور جنت کی اعلیٰ منازل میں اونچے درجہ پر محل کا ذمہ دار ہوں اس شخص کے لیے جو اپنے اخلاق عمدہ بنا لے، جو اپنا اخلاق اچھا کر لے. تو اعلیٰ اخلاق والوں کے درجے اعلیٰ ہی ہیں، بلند ہی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم مضبوط جما دے گا، یعنی دین پر تمہیں قائم رکھے گا. اب یہ کیسے ہوتا ہے اللہ کی مدد؟ اللہ کو تو ہماری مدد نہیں چاہیے، اللہ تو خود بے نیاز ہے. یہ ہوتا ہے اللہ کے دین کی مدد. یعنی جب اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، لوگوں تک پہنچانے کے لیے کسی سے مدد مانگی جائے اور وہ آگے بڑھ کر کرے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کیا کرتا ہے؟ اس شخص کو بھی دین پر قائم کر دیتا ہے. یعنی اکیلے قائم رہنا مشکل ہوتا ہے، جب آپ ایسے لوگوں کے ساتھ مل جاتے ہیں جو دین کا کام کر رہے ہوں تو آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، آپ کو اللہ کی مدد ملنے لگتی ہے. صرف دین میں نہیں، ویسے بھی اللہ کی مدد آتی ہے. اور دوسری بڑی بات
قدم جم جاتے ہیں دین پر. ہم سب کو یہ فکر ہوتی ہے کہ ابھی تو ہمارا ایمان بہت بڑھ گیا، رمضان ہے، قرآن سن رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر ہم سلپ کر جائیں، پھر ہم پیچھے نہ ہو جائیں، کیسے استقامت آئے گی. ایک دوسرے سے کہتے ہیں استقامت کی دعا کریں. اللہ نے استقامت کا طریقہ بتا دیا ہے کہ دین کا کام کرو، دین والوں کے ساتھ جڑ جاؤ، استقامت نصیب ہوگی. اب اس میں آپ دیکھیے کہ جیسے آپ کو پہلے بھی والنٹیئر فارمز بھی دیے گئے، آپ دیکھیے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. کیا آپ ہاسپٹل وزٹ کر سکتے ہیں، وہاں جا کر لوگوں کو دین کی کوئی بات بتائیں. آپ ایسی جگہوں کی خدمت میں کوئی کام کر سکتے ہیں، کوئی اسکل ہے آپ کے پاس کہ جہاں لوگ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، ان کی مدد کریں، ان کا ہاتھ پکڑیں، ان کو آگے بڑھائیں. اب مثال کے طور پر جیسے یہاں پر کورسز ہوتے ہیں اور جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں وہ پیپر دیتے ہیں. پیپر دینے کے بعد وہ بعض اوقات سینکڑوں میں جمع ہو جاتے ہیں. اب چند لوگ کس طرح سینکڑوں ہزاروں پیپر چیک کریں اور ان کی مارکنگ کریں. تو ایسے والنٹیئرز کی ضرورت ہوتی ہے جنہوں نے پہلے ایسے کورسز کر رکھے ہوں، جنہوں نے قرآن پڑھ رکھا ہو. وہ آئیں، ہفتے میں 1-2 گھنٹے بھی دیں، چند پیپر بھی چیک کر دیں تو بہت بڑی مدد ہو سکتی ہے. یہ بھی اللہ کے دین کی مدد کرنا ہے، کیونکہ یہ آپ ان اسٹوڈنٹس کو سپورٹ دے رہے ہیں جو اس وقت اسٹرگل کر رہے ہیں سیکھنے کی. اگر ان کا پیپر چیک ہی نہیں ہوگا، ان کو اپنی غلطیاں نہیں پتہ چلیں گی، وہ اپنی اصلاح کیسے کریں گے، آگے کیسے بڑھیں گے. لیکن اللہ نے آپ کو علم دیا اور آپ اس علم کو بھلا چکے کیونکہ آپ نے اس کو استعمال ہی نہیں کیا، اس کو پلٹ کے پڑھا ہی نہیں. یعنی 30 پارے ہیں، ایک پارے کے اگر 3 یا 4 لوگ ماسٹر بن جائیں، یعنی اس کو خوب اچھی طرح پڑھ لیں، سمجھ لیں اور پھر اسی پارے کے پیپر چیک کرتے رہیں تو ان کا بائیں ہاتھ کا کھیل ہو جائے گا. لیکن اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ بار بار وہ پارا پڑھنے سے آپ کو یاد دہانی ہوگی اور آپ اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت ہے اس سے جڑ جائیں گے، اس کو دیکھیں گے. آپ دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، اللہ آپ کی مدد کرے گا. آپ دوسرے کی مشکل آسان کریں، اللہ آپ کی مشکلات آسان کرے گا. اور اس کے لیے کیا ہے؟ صرف چند گھنٹے کی والنٹیئرنگ. یہ نہیں کہ آپ سارا دن آ کے بیٹھے رہیں، آپ آئیں، بیٹھیں، کام کریں اور اپنے گھر چلے جائیں. اس سے دوسروں کے لیے کتنی آسانی ہو سکتی. اسی طرح کوئی بھی آپ کے پاس علم ہے، کوئی مہارت ہے، کوئی اسکل ہے، آپ کمپیوٹر جانتے ہیں، آپ اکاؤنٹ جانتے ہیں، آپ کوئی اور چیز جانتے ہیں، تو کہیں پر بھی ضروری نہیں کہ یہاں جہاں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے خود اپنی سروسز آفر کیا کیجیے. ایک تو یہ کہ کوئی آپ کو کہے اور آپ آ جائیں، وہ بھی ٹھیک ہے، کوئی بتائے گا تو تبھی آپ آگے بڑھیں گے. اور ایک یہ ہے کہ آپ خود اپنے آپ کو پیش کریں کہ میرے اندر یہ قابلیت ہے، جیسے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میرے اندر یہ قابلیت ہے اور میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں. اور کس طرح انہوں نے اس قوم کو قحط سے بچا لیا اپنی خدمات آفر کر کے، اور اس کا پھر بدلہ کیا ملا ان کو. اللہ نے ان کو کہاں پہنچایا. نہ صرف یہ کہ ان کو بلکہ ان کے پورے خاندان کو. اللہ کسی محسن کی نیکی ضائع نہیں کرتا، لیکن بس نیت خالص ہو اور انسان دنیا کے کاموں میں سے کچھ وقت ضرور نکالے، آ کر اللہ کے دین کی مدد کرے. خالص دین کا کام. ایک ہوتا ہے خدمت خلق، وہ بھی اچھی بات ہے، لیکن ایک ہوتا ہے اللہ کی مدد، یعنی اللہ کے دین کی مدد، خالصتاً دین کی خدمت کا کام. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ انسان پھر دین پر جمع رہتا ہے، ورنہ تو دنیا اس کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے. پھر فرمایا والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، فتعسل لہم، ان کے لیے تو ہلاکت ہے، اور اللہ نے ان کے اعمال کو بھٹکا دیا کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جسے اللہ نے نازل کیا ہے، لہٰذا اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے. یعنی جب وہ قرآن کو پسند نہیں کرتے، جو اللہ نے نازل کیا اس کو ناپسند کرتے ہیں، کرہو، تو پھر کیا ہے؟ نیک اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں. کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہ تھے کہ ان لوگوں کا انجام دیکھتے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ اللہ نے ان کا سب کچھ ان پر الٹ دیا، اور ایسے ہی نتائج ان کافروں کے لیے مقدر ہیں. یہ اس لیے کہ ایمان لانے والوں کا حامی و ناصر اللہ ہے اور کافروں کا حامی و ناصر کوئی نہیں. ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور کفر کرنے والے بس دنیا کی چند روزہ زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں، جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں، اور ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے. یعنی کچھ لوگ صرف دنیا ہی کے ہو کر رہ گئے، اور وہ اس طرح دنیا کی عیش و عشرت میں مبتلا ہیں جیسے کوئی جانور آزاد. جانور کے لیے 2 جگہ بڑی اہم ہے اس کے اندر، اس کا پیٹ اور اس کی شرمگاہ، فوڈ اینڈ سیکس. بس ان لوگوں کی زندگی میں یہی 2 چیزیں اہم ہیں، انہی میں مزے لوٹ رہے ہیں، اس سے آگے کچھ نہیں سوچتے. لیکن مومن جو ہے وہ دنیا میں ضرورت کے تحت اپنی ان خواہشات کو بھی پورا کرتا ہے، لیکن وہ انہی کا بندہ بن کے نہیں رہ جاتا کہ انہی کے گرد اس کی ساری دلچسپیاں اور اس کی سوچیں گھومتی رہیں، بلکہ وہ اپنی
آخرت کے لیے دنیا سے زیادہ راہ لیتا ہے، یعنی مومن دنیا میں زیادہ راہ لیتا ہے، منافق صرف دنیا کا ہو جاتا ہے، اور کافر عیش و عشرت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایک آنت میں پیتا ہے، کافر 7 آنتوں میں پیتا ہے، اور پھر یعنی ایک چیز پی جا رہی، دوسری ایک چیز ٹرائی کر رہے، دوسری کر رہے، صرف نئے نئے کھانے پینے کے ہی سلسلے جاری ہیں، کیونکہ زبان کا حال یہ ہوتا ہے نا، جب آپ ایک چیز کھاتے ہیں نا تو پھر اس کا مزہ ختم ہو جاتا ہے، پھر انسان جب خواہش کا بندہ ہوتا ہے تو کہتا ہے کچھ اور مزہ کرو، کچھ اور کھاؤں، کچھ اور کھاؤں، چلے اس ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں، اب وہاں جاتے ہیں، اب وہاں مال کما رہے ہیں، اور مال کما کے پھر اس کے بعد صرف زبان کے ذائقے اور دنیا کی عیش و عشرت۔ اب جائیے رات کے وقت، اب دیکھیے اپنے ریسٹورینٹس کو اور آئس کریم پارلرز کو، کس طرح یوتھ بیٹھی ہوئی، جوان لڑکیاں اور لڑکے کیا کر رہے ہیں بیٹھ کے راتوں کو وہاں، ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہماری زندگی کا مقصد اس سے آگے ہے۔ ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں اللہ کے پاس بھی واپس جانا ہے، اس کو بھی جواب دینا ہے۔ کب تک یہ مجلسیں اسی طرح جمی رہیں گی؟ اور بعض اوقات پوری رات کے 2 بجے جائیں، کچھ جگہ اس وقت بھی آپ کو کھلی ملیں گی، اور جب کام کا وقت ہوتا ہے تو پھر سو جاتے ہیں، پھر نہ گھر والوں کی پرواہ ہے، نہ کسی بیمار کی، نہ کسی اسپتال میں پڑے ہوئے کی، نہ کسی غریب کی، نہ کسی بے علم کی، کسی کی بھی ضرورت کا احساس پھر انسان کو نہیں ہوتا، اور پھر زیادہ کھانے سے دل بھی سخت ہو جاتے ہیں، انسان کا دل اللہ کے ذکر میں کم لگتا ہے۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا جب روزے کی حالت میں، بھوک کی حالت میں یعنی تھوڑا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے تو پھر انسان اللہ کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے۔ اے نبی، کتنی ہی بستیاں ایسی گزر چکی جو تمہاری اس بستی سے بہت زیادہ زور آور تھیں جس نے تمہیں نکال دیا ہے، انہیں ہم نے اس طرح ہلاک کر دیا کہ ان کا کوئی بچانے والا نہ تھا۔ بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف سری ہدایت پر ہو، وہ ان لوگوں کی طرح ہو جائے جن کے لیے ان کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہے اور وہ اپنی خواہشات کے پیروکار بن گئے ہیں؟ پرہیزگاروں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان تو یہ ہے کہ اس میں نہریں بہہ رہی ہیں، نتھرے ہوئے پانی کی نہریں، ایسے دودھ کی جس کے مزے میں ذرا فرق نہ آیا ہو، ایسی شراب کی جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہو، صاف شفاف شہد کی نہریں۔ 4 طرح کی نہروں کا ذکر کیا گیا ہے یہاں، پانی، دودھ، شراب اور شہد۔ اس میں ان کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے اور ان کے رب کی طرف سے بخشش۔ کیا وہ شخص جس کے حصے میں یہ جنت آنے والی ہے ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اور جنہیں ایسا گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتیں تک کاٹ دے گا؟ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں اور پھر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان لوگوں کو جنہیں علم کی نعمت بخشی گئی ہے پوچھتے ہیں کہ ابھی انہوں نے کیا کہا تھا۔ یعنی بظاہر لگتا ہے جو بہت توجہ سے بات سن رہے ہیں، لیکن پوری توجہ نہیں ہوتی، ہاف ہارٹیڈلی سنتے اور پھر بعد میں دوسروں سے پوچھتے یہ بھلا کیا بات تھی۔ یعنی یا تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں یا اس پر کوئی تنقید کرتے ہیں یا اس پر کوئی اور کمنٹس۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پہ اللہ نے ٹھپا لگا دیا۔ یہ لوگ پھر قرآن سن کے بھی ہدایت نہیں پاتے اور یہ اپنی خواہشات کے پیروکار بنے ہوئے ہیں، کیونکہ انسان کی خواہشات اس کو حق قبول کرنے سے روکتی ہیں کہ اچھا میں قرآن سن لوں گا یا اس کو مان لوں گا تو پھر تو مجھے فلاں اور فلاں کام چھوڑنا پڑے گا، وہ میں نہیں چھوڑ سکتا۔ تو پھر جب آپ اللہ کی بات پر اپنی خواہش نفس کو ترجیح دیتے ہیں تو پھر آپ سیدھے راستے پہ کیسے چل سکتے ہیں؟ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی ہے، اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے، یعنی یہی آیات ان کی زیادہ ہدایت کا ذریعہ بن جاتی ہیں اور انہیں ان کے حصے کا تقوی عطا فرماتا ہے۔ کسی بھی قرآن کی مجلس سے اٹھنے کے بعد لوگوں کی 2 قسمیں بن جاتی جن کا یہاں ذکر کیا گیا، کچھ کی ہدایت میں اضافہ اور کچھ کی نفرت میں اضافہ۔ اب کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے؟ اس کی علامات تو آ چکی ہیں، جب وہ خود آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت قبول کرنے کا کون سا موقع باقی رہ جائے گا؟ خوب جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، علم عمل سے پہلے، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور اپنے قصور پر استغفار کیجئے۔ یعنی یہاں پر پہلے علم حاصل کرنے کی بات ہے، پھر استغفار کی بات ہے، اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی استغفار۔ اللہ تمہاری سرگرمیوں کو جانتا ہے اور تمہارے ٹھکانے سے بھی واقف ہے کہ کون کہاں جائے گا۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی صورت کیوں نہیں نازل کی جاتی جس میں جنگ کا حکم دیا جائے۔ یعنی مکہ میں جو لوگ تھے، مسلمان تھے، جو پرسیکیوٹڈ تھے، ان کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا تھا، تو وہ چاہتے تھے کہ ان کو اجازت ملے تو وہ بدلہ لیں، لیکن وہاں چونکہ وہ کمزور تھے اجازت نہیں ملی۔ مگر جب ایک محکم صورت نازل کر دی گئی جس میں جنگ کا ذکر تھا
تو تم نے دیکھا کہ جن کے دلوں میں بیماری تھی وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے کسی پہ موت چھا گئی ہو. یعنی کچھ لوگ ویسے بہت باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں موقع ملے تو ہم بڑے بڑے کارنامے کریں، لیکن جب انہیں کوئی کام دیا جاتا ہے تو اس کے بعد ان کا یہی حال ہوتا ہے، آگے نہیں بڑھتے. افسوس ان کے حال پہ. ان کی زبان پر ہے اطاعت کا اقرار اور اچھی اچھی باتیں، مگر جب قطعی حکم دے دیا گیا اس وقت وہ اللہ سے اپنے عہد میں سچے نکلتے تو انہی کے لیے اچھا تھا. پھر جو کہا تھا نا وہ کر کے بھی دکھاتے تو ان کے لیے اچھا تھا. اب کیا تم لوگوں سے اس کے سوا کچھ اور توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر تم الٹے منہ پھر گئے تو زمین میں پھر فساد برپا کرو گے اور آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹو گے. یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور ان کو اندھا اور بہرا بنایا ہے. کن کو؟ کہ جو زمین میں فساد پھیلائیں اور رشتے کو کاٹیں، رشتے کاٹیں. یاد رکھیے کہ رحم کی دو صورتیں ہوتی ہیں، تعلقات کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے عام اور ایک ہوتی ہے خاص. عام تعلق کیا ہے؟ دینی رشتہ داری. جن لوگوں سے آپ کا تعلق واسطہ دین کی وجہ سے ہوتا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک، ان کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا ہونا، یہ ایمان کی نشانی ہے. ان کی مدد کرنا، ان کی خیر خواہی کرنا، ان کو تکلیف نہ پہنچانا، ان کے درمیان عدل و انصاف کرنا، ان کے معاملات میں انصاف سے کام لینا، ان کے حقوق ادا کرنا، جیسے کہ بیماروں کی عادت وغیرہ، اور جب کوئی فوت ہو جائے تو ان کا جنازہ پڑھنا، جو مسلمان پر حقوق ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں. لیکن خاص رحم اور خاص صلہ رحمی کیا ہے؟ یہ رشتہ داروں کے معاملے میں ہے، جو دونوں طرف سے ہوتی ہے، ماں کی طرف سے بھی باپ کی طرف سے بھی. یعنی آپ کے ننیال اور ددیال دونوں کی طرف سے جو رشتہ دار بنتے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک، جیسے ان پر اپنا مال خرچ کرنا، ان کے حالات کی خبر رکھنا، ان کے بچے کیسے ہیں، پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے، کوئی کام کاروبار ہے یا نہیں، شادی ہوئی ان کی یا نہیں. اور آپ دیکھیے اچھے اچھے یہ کیریکٹرسٹکس جو تھے، یہ ٹریٹس جو تھے، یہ پہلے لوگوں کے اندر خاندانوں میں موجود ہوتے تھے. صرف اپنے بچے کی فکر نہیں ہوتی تھی، بہن بھائیوں کے بچوں کے لیے بھی رشتے تلاش کرتے تھے. اور خاندان کی بڑی بوڑھیاں جو تھیں وہ اس کام میں جب اور بہت چل پھر کے کام نہیں ہونے والے ہوتے تھے تو ان کاموں میں مددگار ہوتی تھی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر وہ دین پر ہیں یا نہیں ہیں تو اس کی بھی فکر کرنا. اور پھر اگر بیمار ہیں یا فوت ہو گئے ہیں یا شادی بیاہ ہے تو اس میں ان کے خوشی غم میں شریک ہونا، یہ سارے خاص رشتہ داروں کے حقوق ہیں، یعنی جو رحم کے رشتے ہیں. اور یاد رکھیے کہ جو رشتوں کو کاٹتا ہے اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلو ارحامکم ولو بالسلام، اپنی رشتہ داریوں کو تازہ رکھو، خاص سلام کے ساتھ ہی کیوں نہ. یاد رکھیے کہ اب عید بھی آنے والی ہے تو سارے رشتہ داروں کی لسٹ بنا لیجئے، عید مبارک کا پیغام دیجئے، سلام کیجئے. یعنی عام دنوں میں تو مصروفیت ہوتی ہے لیکن خاص موقعوں پر ضرور پوچھنا چاہیے ایک دوسرے کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرے اور صلہ رحمی کرے اس کی موت میں تاخیر کر دی جاتی ہے، اس کے مال میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اس کے گھر والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. انس بن مالک کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جس شخص کو پسند ہو کہ اس کے رزق میں وسعت دی جائے، اس کی عمر لمبی ہو جائے، اسے چاہیے کہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے، رشتوں کو جوڑے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، جس نیکی کا بہت جلد اجر ملتا ہے وہ صلہ رحمی ہے. یہاں تک کہ کچھ گھرانوں کے لوگ فاجر و فاسق ہوتے ہیں، کوئی نیک بھی نہیں ہوتے، لیکن وہ صلہ رحمی کرتے ہیں تو ان کے مال بڑھ جاتے ہیں، ان کے افراد کی کثرت ہو جاتی ہے. یعنی اگر کوئی شخص دین میں نہیں پھر بھی وہ رشتہ داروں کے لیے اچھا ہے تو اس کے لیے خیر و برکت آتی ہے. اور قطع رحمی کرنے والے، ابو ہریرہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک بنی آدم کے اعمال جمعرات کے دن پیش ہوتے ہیں، یعنی اللہ کے حضور، اور قطع رحمی کرنے والے کے اعمال قبول نہیں کیے جاتے، ان کو روک دیا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قطع رحمی کی یا جھوٹی قسم اٹھائی وہ مرنے سے پہلے اس کا وبال دیکھے گا. آپ نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے. جس نے 3 دن سے زائد چھوڑ دیا اور اسی حالت میں مر گیا وہ آگ میں جائے گا. تو اس لیے انسان کو اپنے تعلقات کی درستگی پر توجہ دینی چاہیے. اور اس میں نفس جو ہے نا بہت بڑی رکاوٹ ہوتا ہے. بعض اوقات کچھ اور لوگ بھی رکاوٹ بن جاتے ہیں، لیکن انسان جب اللہ کی خاطر کوئی کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا صلہ دنیا میں بھی اس کو عطا کرتے ہیں، اس کے لیے خیر و برکت کے دروازے کھل جاتے ہیں. یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان کو اندھا اور بہرا بنا دیا. افلا یتدبرون القرآن، کیا ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا؟
ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے چڑھے ہوئے ہیں، قفل چڑھے ہوئے ہیں. اقفال ہے قفل سے. تالا کس پہ لگتا ہے؟ دروازے پہ. تو ایسے لوگ جو قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے، قرآن کی گہرائی میں نہیں جاتے، ان کے دل بند دروازے کی طرح ہے. جس دروازہ لاکڈ ہو، جس کو تالا بھی لگا دیا گیا ہو. ایک تو ہوتا ہے ویسے دروازہ بند ہو، اور ایک ہوتا ہے بند کر کے اسے لاک کر دیا ہو. تو جب تک وہ تالا کھولا نہ جائے تو کیا ہوتا ہے، کوئی اندر نہیں جا سکتا. جیسے آپ رات کو اپنا ویسا بیڈ روم کا لاک کر دیتے ہیں تو کوئی بچہ سروینٹ کوئی باہر سے اندر نہیں آ سکتا جب تک آپ صبح اٹھ کے اس کو کھول نہیں دیتے. ٹھیک ہے. اسی طرح جب تک دل سے مہر تالا ہٹایا نہ جائے، قرآن اندر نہیں داخل ہوتا، ایمان اندر داخل نہیں ہوتا. یاد رکھیے یہ کتاب عقل کو تیز کرنے والی ہے، دلوں کو کھولنے والی ہے. کعب سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ قرآن کو لازم پکڑو، کیونکہ قرآن عقل کی تیزی ہے، حکمت کی روشنی اور علم کا سر چشمہ ہے، اور اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں میں سب سے نئی کتاب. اللہ نے تورات میں یہ بات فرمائی کہ میں تم پر جدید تورات نازل کروں گا جو نابینا آنکھوں، بہرے کانوں اور غفلت میں پڑے ہوئے دلوں کو کھول دے گی، دلوں کو کھول دے گی. تو تھوڑی سی آپ گنجائش نکالیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اور زیادہ وسیع کر دے گا. اسی کے لیے ہم یہ انشاءاللہ نیکسٹ لیول کا ایک کورس شروع کر رہے ہیں، یعنی تھوڑا سا ایڈوانس لیول کا. ایک تو ہے نا کہ جو پورے قرآن کا ترجمہ اور تفسیر کا انشاءاللہ شروع ہوگا، اور ایک یہ کہ جیسے کچھ صورتوں کو لے کر ان میں سے ہر آیت کا ترجمہ بھی، اسی آیت کا حفظ بھی، اسی آیت کے اوپر احکام التجوید بھی، یعنی اسی کی درست ادائیگی، اور پھر غور و فکر، اسی سے پھر عمل کے نکات. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی آئندہ ایک کورس یہاں شروع ہو جائے گا. تو جو لوگ قرآن پڑھ بھی چکے ہوں، مثلا تفسیر بھی کر چکے ہوں، یا کافی عرصہ ہو گیا کیے ہوئے، وہ لوگ اس میں شریک ہو سکتے ہیں کہ کچھ صورتیں جو آپ مثلا نماز میں پڑھتے ہیں یا آپ دن رات میں پڑھتے ہیں، جیسے سورۃ الملک ہے، سورۃ الکہف ہے، یا پھر جزمہ ہے، اس کو اس طرح پڑھیں توجہ کے ساتھ کہ ہر آیت کی صحیح ادائیگی بھی ہو، اس کا ترجمہ بھی پکا ہو، پکا، خوب پکا، کہ بس آپ عربی سنیں یا پڑھیں تو آپ کے سمجھ آ جائے کہ کیا کہ، اور پھر اس آیت میں کیا احکامات ہیں، کیا حکم نکل رہا ہے. تو یہ اس کو تدبر کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے صرف فہم حاصل کرنا، اور ایک ہوتا ہے اس سے اگلے لیول پہ جانا. تو اس کے لیے تھوڑی سی غفلت دور کرے انسان، دلوں کا تالا کھولے، تو پھر دلوں میں خوشی بھر جاتی، ڈپریشن دور ہونے لگتا ہے. اور پھر جب تھوڑا تھوڑا پڑھتے ہیں نا، یہ جو تفسیر کا تو ہوتا ہے نا کہ پھر ذرا جلدی جلدی آپ کو آگے جانا پڑتا ہے، لیکن جب آپ تھوڑا تھوڑا لیتے ہیں تو اس کو آپ آسانی کے ساتھ سیکھ بھی سکتے ہیں، یاد بھی کر سکتے ہیں. اور یہ چیزیں سب ملا کے اکٹھی کی جائے نا ایک ٹائم پر، تو اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے. ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لہم الہدی الشیطان سول لہم واملی لہم. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اس سے پھر گئے، یعنی انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ اللہ کیا چاہتا ہے، ان کے لیے شیطان نے اس روش کو سہل بنا دیا اور جھوٹی توقعات کا سلسلہ ان کے لیے دراز کر رکھا ہے. اسی لیے انہوں نے اللہ کے نازل کردہ دین کو ناپسند کرنے والوں سے کہہ دیا کہ بعض معاملات میں ہم تمہاری مانیں گے، اللہ ان کی خفیہ باتیں خوب جانتا ہے. پھر اس وقت کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے، یعنی منافقین کی طرف اشارہ ہے، اور ان کے منہ اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے انہیں لے جائیں گے. یاد رکھیے کہ دین میں پورے کا پورا داخل ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ کچھ دین کی باتیں اور کچھ دنیا والوں کے ساتھ پوری موافقت، جو وہ چاہیں وہی ہم کریں تاکہ وہ ہم سے راضی ہو جائیں. تو اس کی یہاں یہ سزا بتائی جا رہی ہے کہ جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے اور ان کے منہ اور پیٹھوں پہ مارتے ہوئے انہیں لے جائیں گے، یہ اسی لیے تو ہوگا کہ انہوں نے اس طریقے کی پیروی کی جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، اللہ کی ناراضگی کے کام کیے، یعنی جو واضح احکامات تھے ان کی خلاف ورزی کی، اور اس کی رضا کا راستہ اختیار کرنا پسند نہ کیا. اسی بنا پر اس نے ان کے سب اعمال ضائع کر دیے، یعنی باقی نیکیاں بھی ضائع ہو گئیں. کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کے کھوٹ ظاہر نہیں کرے گا؟ ہم چاہیں تو انہیں تم کو آنکھوں سے دکھا دیں اور ان کے چہروں سے تم ان کو پہچان لو، مگر ان کے انداز کلام سے ہی تم ان کو جان لو گے. اللہ تم سب کے اعمال سے خوب واقف ہے. ہم ضرور تم لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں گے تاکہ تمہارے حالات کی جانچ کریں اور دیکھ لیں کہ تم میں مجاہد اور ثابت قدم کون ہے. حتی نعلم المجاہدین منکم والصابرین ونبلو اخبارکم. ایمان والوں کی بھی آزمائش ہوگی، سب کی ہوگی، تاکہ پتہ چل جائے کہ کون واقعی سچا ہے اپنے اس راستے پر چلنے کے اعتبار سے.
جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا اور رسول سے جھگڑا کیا جبکہ ان پر راہ راست واضح ہو چکی تھی، در حقیقت وہ اللہ کا کوئی بھی نقصان نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ ہی ان کا سب کیا کرایا غارت کر دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کر لو۔ لا تبطلوا اعمالکم یعنی ایمان لانے کے بعد اللہ کی ناراضگی کے کام کر کے، کفر کر کے اپنے اعمال ضائع نہ کرو، یعنی اپنے نیک اعمال برے کام کر کے باطل نہ کرو، ریاکاری اور خود پسندی کے ساتھ ضائع نہ کرو، اپنے اعمال کو اس صورت میں ضائع نہ کرو کہ ان کو مکمل ہونے سے پہلے ہی ختم کر دو، پایا تکمیل تک ہی نہ پہنچاؤ، کیونکہ ایک کام جو پورا ہی نہیں کیا، مثلا آپ نے نماز شروع کی اور سلام ہی نہیں پھیرا، بیچ میں 2 رکعتوں کے بعد ہی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، تو کیا وہ جو 2 پڑھی آپ نے وہ بھی قبول ہو جائیں گی؟ نہیں۔ تو کسی بھی نیک کام کو پایا تکمیل تک پہنچانا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے، ورنہ کیا کرایا ضائع ہو سکتا ہے۔ کفر کرنے والوں اور اللہ کی راہ سے روکنے والوں اور مرتے دم تک کفر پر جمے رہنے والوں کو تو اللہ ہرگز معاف نہ کرے گا، بس تم بودے نہ بنو، سستی نہ کرو اور صلح کی درخواست نہ کرو، تم ہی غالب رہنے والے ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے اعمال کو وہ ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ انما الحیات الدنیا لعب ولہو، یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے، اگر تم ایمان رکھو اور تقوی کی روش پہ چلتے رہو تو اللہ تمہارے اجر تم کو دے گا اور وہ تمہارے مال تم سے نہ مانگے گا، اگر کہیں وہ تمہارے مال تم سے مانگ لے اور سب کے سب تم سے طلب کر لے تو تم بخل کرو گے اور وہ تمہارے کھوٹ ابھار لائے گا۔ دیکھو تمہیں دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، اس پر تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو بخل کر رہے ہیں، حالانکہ جو بخل کرتا ہے یعنی سٹنجینس اختیار کرتا ہے وہ در حقیقت اپنے آپ ہی سے بخل کر رہا ہے، اللہ تو غنی ہے، تم ہی اس کے محتاج ہو۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم منہ موڑو گے تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ یاد رکھیے اگر کوئی ایمان سے پھرتا ہے یعنی مسلمان ہی نہیں رہتا تو وہ اللہ کو نقصان نہیں دیتا، کسی کا مسلمان ہونا اللہ پر کوئی احسان نہیں، تو اللہ کا احسان ہے جو ہمیں ہدایت دیتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص دین کا کام کرتا ہے اور پھر اس سے منہ موڑ لیتا ہے تو اللہ کا دین بھی بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کچھ اور لوگ پیدا کر دے گا۔ اگر امت مسلمہ وہ کام نہیں کرتی جو اس کو کرنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ کسی اور سے کچھ کروا لے گا۔ تو پھر وہی دعا پڑھیں کہ اللہم استخدمنی ولا تستبدلنی، اے اللہ تو یہ خدمت مجھی سے لیتا رہے اور مجھے تبدیل نہ کر، یعنی مجھے اس سے محروم کر کے کسی اور کو اس کام کے لیے نہ چن، جیسا کہ اس آیت میں بھی کہا گیا۔ سورۃ الفتح شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا کر دی۔ صلح حدیبیہ کی طرف اشارہ ہے جس میں بظاہر مسلمانوں کے ساتھ ایک ایسا معاہدہ کیا گیا تھا جو وقتی طور پر انہیں اپنی ناکامی نظر آ رہا تھا، لیکن اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی کہ یہ ناکامی نہیں بلکہ کامیابی ہے، فتح تمہاری ہی ہے، تاکہ اللہ تمہاری اگلی پچھلی ہر کوتاہی سے درگزر فرمائے اور تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کر دے اور تمہیں سیدھا راستہ دکھا دے اور تمہیں زبردست نصرت بخشے۔ وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل فرمائی تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ وہ ایک ایمان اور بڑھا لیں، یعنی انسان جب آزمائش پہ پورا اترتا ہے تو وہ ایمان کے اگلے درجے میں چلا جاتا ہے۔ زمین اور آسمانوں کے سب لشکر اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں اور وہ علیم و حکیم ہے۔ اس نے یہ کام اس لیے کیا تاکہ مومن مردوں اور عورتوں کو ہمیشہ رہنے کے لیے ایسی جنتوں میں داخل فرمائے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور ان کی برائیاں ان سے دور کر دے۔ اللہ کے نزدیک یہ بڑی کامیابی ہے، یعنی دنیا میں بھی کامیابی اچھی بات ہے لیکن اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے۔ اور ان منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے جو اللہ کے متعلق برے گمان رکھتے ہیں، برائی کے پھیر میں وہ خود ہی آ گئے ہیں۔ اللہ کا غضب ان پر ہوا اور اس نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم مہیا کر دی جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ زمین اور آسمانوں کے لشکر اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہیں اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اے نبی، ہم نے تم کو شہادت دینے والا، بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا
تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کا ساتھ دو، اس کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو۔ اے نبی، جو لوگ تم سے بیعت کر رہے تھے وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے، ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا۔ اب جو اس عہد کو توڑے گا اس کی عہد شکنی کا وبال اس کی اپنی ہی ذات پر ہوگا، اور جو اس عہد کو وفا کرے گا جو اس نے اللہ سے کیا ہے، اللہ عنقریب اس کو بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بدوی عربوں میں سے، دیہاتیوں میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے، اب وہ ضرور آ کر تم سے کہیں گے کہ ہمیں اپنے مال اور بال بچوں کی فکر نے مشغول کر رکھا تھا، یعنی بہانے بنائیں گے ساتھ نہ جانے کے۔ آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرما دیں۔ یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی۔ ان سے کہنا، اچھا یہی بات ہے تو کون تمہارے معاملے میں اللہ کے فیصلے کو روک دینے کا کچھ بھی اختیار رکھتا ہے، اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا نفع بخشنا چاہے؟ تمہارے اعمال سے تو اللہ ہی باخبر ہے، مگر اصل بات وہ نہیں جو تم کہہ رہے ہو، بلکہ تم نے یوں سمجھا کہ رسول اور مومن اپنے گھروں کو واپس نہیں آ سکیں گے، یعنی مکہ میں گئے ہیں جہاں ان کے دشمن بیٹھے ہوئے وہ ان کو چھوڑیں گے ہی نہیں، اور یہ خیال تمہارے دلوں کو بہت بھلا لگا اور تم نے بہت برے گمان کیے، اور تم سخت بدباطن لوگ ہو۔ اللہ اور اس کے رسول پر جو لوگ ایمان نہ رکھتے ہوں، ایسے کافروں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا مالک اللہ ہی ہے، جسے چاہے معاف کر دے، جسے چاہے سزا دے، اور وہ غفور الرحیم ہے۔ جب تم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جانے لگو گے تو یہ پیچھے چھوڑے جانے والے لوگ تم سے ضرور کہیں گے، ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فرمان کو بدل دیں۔ ان سے صاف کہہ دینا، تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، اللہ پہلے ہی یہ فرما چکا ہے۔ یہ کہیں گے، نہیں، بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کر رہے ہو، حالانکہ بات حسد کی نہیں، بلکہ یہ لوگ صحیح بات کو کم ہی سمجھتے ہیں۔ لا یفقہون الا قلیلا۔ ان پیچھے چھوڑے جانے والے بدوی عربوں سے کہنا، ان قریب تمہیں ایسے لوگوں سے لڑنے کے لیے بلایا جائے گا جو بڑے زور آور ہیں، تمہیں ان سے جنگ کرنا ہوگی یا وہ مطیع ہو جائیں گے۔ اس وقت اگر تم نے حکم جہاد کی اطاعت کی تو اللہ تمہیں اچھا اجر دے گا، اور اگر تم پھر اسی طرح منہ موڑ گئے جس طرح پہلے موڑ چکے ہو تو اللہ تم کو دردناک سزا دے گا۔ اگر اندھا اور لنگڑا اور مریض جہاد کے لیے نہ آئے تو کچھ حرج نہیں۔ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور جو منہ پھیرے گا اسے وہ دردناک عذاب دے گا۔ اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے، ان کے دلوں کا حال اس کو معلوم تھا، اس لیے اس نے ان پر سکینت نازل فرمائی، ان کو انعام میں قریبی فتح بخشی، اور بہت سا مال غنیمت انہیں عطا کر دیا جسے وہ ان قریب حاصل کریں گے۔ اللہ زبردست اور حکیم ہے۔ اللہ تم سے بکثرت اموال غنیمت کا وعدہ کرتا ہے جنہیں تم آئندہ حاصل کرو گے۔ فوری طور پر تو یہ فتح اس نے تمہیں عطا کر دی، اور لوگوں کے ہاتھ تمہارے خلاف اٹھنے سے روک دیے تاکہ یہ مومنوں کے لیے ایک نشانی بن جائے، اور اللہ سیدھے راستے کی طرف تمہیں ہدایت بخشے۔ اس کے علاوہ دوسری اور غنیمتوں کا بھی وہ تم سے وعدہ کرتا ہے جن پر تم ابھی تک قادر نہیں ہوئے۔ اللہ نے ان کو گھیر رکھا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ کافر لوگ اگر اس وقت تم سے لڑ گئے ہوتے تو یقیناً پیٹ پھیر جاتے اور کوئی حامی و مددگار نہ پاتے۔ یہ اللہ کی سنت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ وہی ہے جس نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، یعنی جنگ نہ ہوئی اس موقع پر، حالانکہ وہ ان پر تمہیں غلبہ عطا کر چکا تھا، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا۔ وہی لوگ تو ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روکا، اور ہدی کے اونٹوں کو ان کی قربانی کی جگہ تک نہ پہنچنے دیا۔ اگر مکہ میں ایسے مومن مرد اور عورت موجود نہ ہوتے جنہیں تم نہیں جانتے، اور یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تم نادانستگی میں انہیں پامال کر دو گے اور اس سے تم پر حرف آئے گا، تو جنگ روکی نہ جاتی، اور یہ اس لیے روکی گئی تاکہ اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کر لے، یعنی ابھی کچھ اور لوگ بھی مسلمان ہو جائیں۔ وہ مومن الگ ہو گئے ہوتے تو اہل مکہ میں سے جو کافر تھے ہم ان کو ضرور سزا دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں جاہلانہ حمیت بٹھا لی تو اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پر سکینت نازل فرمائی اور مومنوں کو تقوی کی بات کا پابند رکھا
کہ وہی اس کے زیادہ حقدار اور اس کے اہل تھے۔ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ فی الواقع اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا تھا۔ اصل میں آپ نے خواب دیکھا تھا کہ آپ عمرے کے لیے تشریف لے گئے ہیں، آپ نے لوگوں کو دعوت دی تو تقریباً 1400 لوگ آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئے، لیکن آگے جا کر روک دیے گئے، عمرہ نہ ہو سکا۔ تو کچھ لوگوں کے دلوں میں برے برے خیالات آئے کہ اس وعدے کا کیا ہوا جو آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ فرمایا وہ خواب سچا تھا، کیونکہ پھر اگلے سال وہ عمرہ ہوا۔ تو کئی دفعہ ایک خواب کی تعبیر فوراً نہیں، کچھ عرصے کے بعد انسان کو ملتی ہے، جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق تھا۔ انشاءاللہ تم ضرور مسجد حرام میں پورے امن کے ساتھ داخل ہوگے، اپنے سر منڈواؤ گے اور بال ترشواؤ گے، اور تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا۔ وہ اس بات کو جانتا تھا جسے تم نہ جانتے تھے، اس لیے وہ خواب پورا ہونے سے پہلے اس نے یہ قریبی فتح تم کو عطا کر دی۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس کو پوری جنس دین پر غالب کر دے، اور اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں۔ تم جب دیکھو گے انہیں رکوع اور سجود اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں مشغول پاؤ گے۔ سجود کے اثرات ان کے چہروں پہ موجود ہیں جن سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں۔ یہ ہے ان کی صفت تورات میں، اور انجیل میں ان کی مثال یوں دی گئی کہ گویا ایک کھیتی ہے جس نے پہلے کمپل نکالی، یعنی پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے تھوڑے تھے، چھوٹے چھوٹے یعنی گروہوں میں تھے، پھر اس کو تقویت دی، پھر وہ گدرائی، پھر اپنے تنے پہ کھڑی ہو گئی۔ کاشت کرنے والوں کو وہ خوش کرتی ہے تاکہ کفار ان کے پھلنے پھولنے پر جلیں۔ اس گروہ کے لوگ جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ نے ان سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔ سورۃ الحجرات۔ سورۃ الحجرات جو ہے یہ طوال مفصل صورتوں میں سے ہے۔ یہاں سے نازعات تک جو صورتیں ہیں ان کا فجر کی نماز میں پڑھنا مسنون اور مستحب ہے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا، نہ آگے بڑھو، بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کی بات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اپنی بات کو ترجیح نہ دو۔ خود سے جو باتیں تم سوچتے ہو یا اپنے اندازے لگاتے ہو یا قیاس یا عقل کی باتیں کرتے ہو، وہ ان سے نہ تو ٹکراؤ اور نہ ہی ان سے اچھا سمجھو، ان سے اوپر نہ جاؤ، یعنی اللہ کے قول پہ بھی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پہ بھی۔ جب آپ کی بات آ جائے تو اپنی عقل کو پیچھے کر دو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، اور نہ نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات کیا کرو۔ دوسرے لفظوں میں کیا کہ ادب اور احترام کا دامن تھام کے رکھو۔ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو اس طرح کی باتیں ان سے نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ یہ بہت ڈرا دینے والی بات ہے کہ بعض اوقات انسان نیک عمل کر کر کے خوش ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی کوئی ایسی بات کر جاتا ہے کہ جس سے سب کیا کرایا ضائع ہو جاتا ہے۔ اور خصوصاً دین کے معاملے میں بات کرتے ہوئے بہت احتیاط برتنی چاہیے کہ مثلاً بعض اوقات کوئی شخص ہمیں کوئی حدیث سناتا ہے، ہم نے نہیں سنی اس سے پہلے، یا یہ کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی تو ہم اس پر اعتراض شروع کر دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، I can't believe، تو پھر جب بلیف ہی نہیں تو بات ہی ختم ہو گئی۔ ایسے میں انسان کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اعتراض نہیں ہونا چاہیے، انکار نہیں ہونا چاہیے، اور اپنی بات پر تکرار اور جم نہیں جانا چاہیے کہ میری بات یا میری سمجھ زیادہ بہتر ہے۔ جو لوگ اللہ کے رسول کے حضور بات کرتے ہوئے اپنی آواز پست رکھتے ہیں، وہ در حقیقت وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ یاد رکھیے ہمارا دین ادب اور احترام کا دین ہے۔ جو ہمارے بڑے کی عزت نہ کرے اور چھوٹے پر شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ صحابہ کو تعلیم دی گئی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب اور احترام کا معاملہ کریں۔ اس کے بعد جو لوگ آپ کے دین کو لے کر چلے تو باقی لوگ ان کا احترام کرتے تھے، جیسے ابن عباس تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے، چچا کے بیٹے تھے،
لیکن چھوٹے تھے جب آپ فوت ہو گئے تو وہ کبار صحابہ سے علم حاصل کرنے کے لیے جاتے اور ان کے دروازے پہ بیٹھے رہتے کہ جب تک وہ خود نہیں نکلیں گے ہم ڈسٹرب نہیں کریں گے. تو جب وہ نکلتے تو کہتے کہ اے ابن ام الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، آپ نے ہمیں اطلاع دی ہوتی ہم آپ کے لیے آتے. لیکن وہ کہتے کہ نہیں، میں ضرورت مند ہوں، میں سیکھنے کے لیے آیا ہوں. اور اس کے بعد امت میں جہاں کہیں بھی علم کی مجالس ہوں یا بزرگوں کی مجلس میں آپ بیٹھے ہوں، اس کا احترام لازم ہے. بعض اوقات گھر میں ماں باپ بیٹھے ہوتے ہیں، بچے بیٹھے ہوتے ہیں، ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں، تھوڑی ان کی عقل سمجھ بھی کم ہونے لگتی ہے، ہمت کم ہونے لگتی ہے، کچھ باتیں بھولنے بھی لگتے ہیں. تو اس پر ہمیں احترام کرنا چاہیے، انتظار کرنا چاہیے کہ یہ بات مکمل کر لیں. یہ نہیں کہ ابھی آدھی بات کی تو فوراً منہ کاٹ دیں اس کو اور بدتمیزی کا رویہ اختیار کریں یا بڑھ چڑھ کے بولیں یا بد اخلاقی کا مظاہرہ کریں. اولاد کتنی بھی پڑھ جائے، کتنی بھی قابل ہو جائے، ماں باپ ہیں. شاگرد جتنے بھی آگے پہنچ جائیں، استاد ہی ہوتے ہیں. تو یہ ادب کا ایک رشتہ، احترام کا رشتہ. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ماں باپ غلطی نہیں کریں گے یا استاد سے کوئی غلطی نہیں ہوگی، لیکن بتانے کا ایک انداز ہوگا اور وہ احترام باقی رہے گا. کیونکہ کتنی سخت بات ہے کہ جو بڑوں کی عزت نہ کرے اور چھوٹوں سے شفقت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں، یعنی اس کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں، یہ اسلامی کلچر نہیں. اور آج آپ دیکھیے کہ ہم چند لفظ انگریزی کے بولنا جان لیتے ہیں تو پھر وہ پورا کلچر بھی ہمارے اوپر ویسے ہی ہمارے ذہنوں پہ چھا جاتا ہے. ادب، احترام سب کچھ بھول جاتے ہیں اور بعض اوقات بڑوں کو زج کر دیتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، یہ بھی بد اخلاقی ہے کہ زور زور سے آوازیں دینا، دور سے پکارنا، یہ ادب کے خلاف ہے. ان میں سے اکثر بے عقل ہیں. اگر وہ تمہارے آنے تک صبر کر لیتے تو انہی کے لیے بہتر تھا. اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو. یاد رکھیے کہ سنی سنائی باتوں پر ایکشن نہیں لینے چاہیے جب تک دوسرے فریق کی بات بھی پوری طرح نہ سن لیں. بہت ہی اہم اصول ہے بہت سے جھگڑوں اور فساد سے بچنے کے لیے. یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور ایمان والوں کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے. تو ہم عام لوگ جو ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ یہی جو ایمان والوں کے لیے ہے. خوب جان رکھو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے. اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لیا کرے تو تم خود ہی مشکلات میں مبتلا ہو جاؤ. یعنی بغیر تحقیق کے اگر وہ ایکشن لینے لگے صرف تمہاری رپورٹنگ پر تو بہت مشکل ہو جائے. مگر اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی اور اس کو تمہارے لیے دل پسند بنا دیا اور کفر اور فسق اور نافرمانی سے تمہیں متنفر کر دیا. ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل اور احسان سے سیدھے راستے پر ہیں اور اللہ علیم و حکیم ہے. اور اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ. پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے. کیونکہ اختلافات میں اصل فیصلہ کس کا ہوگا؟ اللہ اور اس کے رسول کا. پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کراؤ اور انصاف کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں، چاہے لڑائی جھگڑا ہو جائے پھر بھی بھائی ہیں. یہ ایمان کا رشتہ، محبت کا رشتہ، اخوت کا رشتہ یہ نہیں ختم ہوتا. یعنی یہ اسی وقت ختم ہو سکتا ہے کہ جب دو میں سے کوئی ایک ایمان کی حالت میں نہ رہے. اللہ نہ کرے کہ کوئی بھی ایمان سے پلٹے. جب تک ایمان والے ہیں یہ رشتہ قائم ہو گیا. انما المؤمنون اخوہ، یہ اخوت قائم رہے گی. چاہے ایک گناہگار ہے یا زیادتی کرنے والا ہے یا اس میں کوئی کمی کوتاہی ہے، پھر بھی اس کی اصلاح کرو، ڈسپلن کرو، اس کو سختی بھی کر سکتے ہو لیکن نفرت نہیں. دینی بھائی چارہ بعض اوقات خاندانی نسبی بھائی چارے سے زیادہ مضبوط ہے. یعنی مومن دین اور عزت و احترام میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، خواہ رشتہ داری نہ ہو، خون کا رشتہ نہ ہو. پیچھے بھی آپ پڑھ چکے نا سورۃ التوبہ میں، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. جن کے درمیان کاز ایک ہوتا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، وہ ایک دوسرے کے پھر مددگار ہونے کا رول ادا کریں، ایک دوسرے کے راستے میں رکاوٹیں نہ ڈالیں، ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کریں. اور یہاں پر کیا فرمایا کہ اگر ان کے درمیان کوئی جھگڑا ہو جائے تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو. یعنی آپس میں ناراضگیاں اور بگاڑ نہیں رہنا چاہیے کیونکہ یہ دین کو مونڈ دیتا ہے.
دین کا نقصان ہو جاتا ہے اس میں. اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ تم پہ رحم کیا جائے گا. اب کن چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے یہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے؟ تو روٹ کاز کیا ہے، ان کو سامنے رکھو اور ان کو ختم کرنے کی کوشش کرو. اب یہ آگے جن چیزوں کا حکم دیا جا رہا ہے، جب تک یہ ایلیمنیٹ نہ ہو یہ بری عادتیں، اس وقت تک تعلقات درست نہیں ہو سکتے. پہلی چیز، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ مرد مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں. یعنی جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے وہ تم سے زیادہ بہتر ہو، اللہ کی نگاہ میں زیادہ معزز ہو. سلف صالحین مذاق اڑانے میں بہت شدت اور کثرت سے بچتے تھے، کسی کا مذاق نہیں اڑاتے تھے. حتیٰ کہ ان کا معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ عمرو بن شرحبیل کہتے ہیں، اگر میں کسی آدمی کو دیکھوں کہ وہ بکری کا دودھ پی رہا ہے اور میں اس پہ ہنسوں کہ دیکھو یہ کیا دیوانی حرکت کر رہا ہے کہ بکری کے پاس جا کے اس کی دھار نکال کے دودھ پی رہا ہے، اور میں اس پر ہنسوں، تو مجھے ڈر ہے کہ مجھ سے بھی وہی کام ہو جائے گا جو اس نے کیا ہے، میں بھی اسی غلطی میں پڑ جاؤں گا. کسی کے گرنے پہ بھی ہنسنا نہیں چاہیے. کسی کے منہ سے کوئی غلط لفظ نکل جائے، بعض اوقات ہوتا ہے ٹنگ سلپ ہوتی ہے، کہنا کچھ ہوتا ہے بالکل الٹ کہہ جاتا ہے انسان، اس پر بھی نہیں ہنسنا چاہیے. اسود کہتے ہیں کہ قریش کے کچھ نوجوان حضرت عائشہ کی خدمت میں آئے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس وقت مینا میں تھی. وہ نوجوان ہنس رہے تھے، جیسے لڑکوں کی عادت ہوتی ہے ہنسی مذاق. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ تم لوگ کیوں ہنس رہے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ فلاں آدمی خیمے کی رسی کی وجہ سے گر گیا. وہ بعض اوقات ایسا نا، رسی لگی ہوتی کسی کونٹے کو اور بندے کو پتہ نہیں چلتا، پاؤں میں اٹکی اور وہ گر گیا، تو ہم اس پہ ہنس رہے ہیں، اور اس کی گردن یا آنکھ جو ہے وہ جاتے جاتے بچی ہے، یعنی اس بری طرح گرا ہے. حضرت عائشہ نے فرمایا تم مت ہنسو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جس مسلمان کو کوئی کانٹا یا کانٹے سے بڑھ کے کوئی چیز لگ گئی ہو تو اس کے بدلے میں اس کے لیے ایک درجہ لکھ دیا جاتا ہے اور اس کا گناہ مٹا دیا جاتا ہے. یعنی وہ جس کو چوٹ لگی اس کا گناہ مٹا، اس کا درجہ بڑھا، اور تم اس پہ ہنس رہے ہو، تم اس کا مذاق اڑا رہے ہو. اس کی اجازت نہیں. ایسے میں انسان کو ہمدردی کرنی چاہیے. بعض اوقات عجیب سی حرکت کسی سے ہو جاتی تو انسان کو ہنسی آنے لگتی، اس کو کنٹرول کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہوتی بھی وائرل ہے. ایک ہنس پڑے نا تو جتنے پاس کھڑے ہیں وہ سب پر ٹرانسفر کر جاتی ہے. تو پھر اس میں ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو کنٹرول کرے. دوسری بات یہ کہ انسان صرف اس کا مذاق اڑاتا ہے جس کو وہ حقیر سمجھتا ہے، اس کا مذاق اڑاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے بدترین ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، اپنے سے کمتر سمجھے. جو کسی کو حقیر سمجھتا ہے وہ اپنے آپ کو بھی حقیر کر لیتا ہے اللہ کی نگاہ میں. یاد رکھیے انسان ہے نا، ہم اگر کبھی کسی سے کوئی ایسی فیلنگ آنے لگے کہ کوئی اچھا نہ لگے یا کوئی بھی اس طرح کی جذبات انسان کے اندر، تو انسان فوراً سوچنے لگے کہ پتہ نہیں اس کے اندر کون سی ایسی خوبی ہے جو اللہ کو بہت پسند ہو، اور میں صرف اس کے ظاہر حال حلیے پر ہی اس کو ناپسند کر رہی ہوں. تو فوراً آپ کے اندر ہمدردی آ جائے گی. پھر فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے پر تان نہ کرو. اور یہاں پر فرمایا انفسکم، اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ، اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ. یاد رکھیے کسی کو تانا دینا دراصل خود کو تانا دینا ہے. یعنی جو کسی کو کسی چیز پر تانا دیتا ہے، اس کے کسی جسمانی عیب پر یا کسی اور بات پر، تو دراصل وہ اپنے آپ کو کر رہا ہوتا ہے. کیونکہ سب مومن آپس میں کیا ہیں؟ بھائی بھائی، ایک جسم کی طرح ہیں. تو لازم کیا ہے کہ وہ دوسرے کی عیب والی چیز کو یا تو چھپائے یا پھر اس پر اس کی اصلاح کرے، اور اصلاح کے لیے تانا نہ دے. تانے نہیں کام کرتے، تم ایسے اور تم ایسے اور تم نے یہ کیا اور تم نے وہ کیا. ان باتوں سے اصلاح نہیں ہوتی، خیر نہیں آتی، شر ہی پھیلتا ہے. تو دوسرے کے لیے بھلائی کو پسند کرے اور بھلے طریقے سے بات کرے. جتنا بھی غصہ آیا ہو، چیخنے چلانے اور غضبناک ہونے سے معاملہ حل نہیں ہوتا، شرافت سے بات کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایک ہی انسان کی طرح ہے، اگر اس کے سر میں تکلیف ہو تو بخار اور بے خوابی سے باقی سارا جسم اس کا ساتھ دیتا ہے. تو مومن کو مومن کا ساتھ دینا چاہیے. ایک اور حدیث میں آتا ہے مومن تانے دینے والا نہیں ہوتا، یہ مومن کی عادت ہی نہیں ہوتی، اور اگر کوئی ایسا ہے تو پھر اس کے ایمان کی کمی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی تمہارے کسی برے فعل پر جسے وہ جانتا ہے تمہیں تانا اور آر دلائے تو تم اس عیب پر اسے آر نہ دلانا جسے تم اس میں جانتے ہو.
کیونکہ اس چیز کا وبال اسی پر ہوگا. یعنی اگر کسی نے آپ کو کوئی تانا دیا کسی بھی چیز پر، تو بہت سست ہو تم، یہ ہو وہ، کوئی بات، اور آپ کو پتا ہے کہ اس کے اندر یہ خامی ہے، آپ تانے کا بدلہ تانے سے نہیں لیں گے. اچھا اس نے مجھے سنا میں بھی سنا کے رہوں، نہیں، آپ اس کے لیول پہ نہیں اتریں گے، اور پھر عیب بھی تلاش نہیں کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، تم ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کرو اور نہ ہی ایک دوسرے سے روگردانی کرو، منہ نہ موڑو، نہ کسی کے عیب تلاش کرو، یہ نہ دیکھو کہ اس میں کیا برائی ہے تاکہ میں بھی اس کو پکڑوں، اور نہ ہی تم میں سے کوئی کسی کی بیع پر بیع کرے، یعنی کوئی چیز خریدنے لگا تو اوپر سے کہو میں اس سے زیادہ پیسے دوں، مجھے دے دو. اور اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا سود ربا یہ ہے کہ انسان ناحق کسی مسلمان کی عزت سے کھیلے، اس کو ذلیل کرے. ہم سود کو تو بڑا گناہ کہتے ہیں، لیکن دوسروں کی عزت سے کھیلنے کو بڑا گناہ نہیں سمجھتے. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو، برے نام نہ دو. نک نیم پیار سے جو کسی کو پکارتے ہیں تو وہ بھی اچھا ہی ہونا چاہیے. ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے. جو لوگ اس روش سے باز نہ آئیں وہی ظالم ہیں. تو یاد رکھیے، کسی کی بات پر، کسی کے لباس پر، زبان سے یا کسی اشارے سے یا لکھ کے یا کسی بھی طرح یہ کام نہیں کرنے جن کا اس آیت میں ذکر ہوا ہے. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ہر بار یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے، اے لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو. ہم فوراً بدگمانی کا شکار ہو جاتے ہیں، چھوٹی سی کوئی چیز دیکھتے ہیں اس کے بعد اس کو اتنا لمبا اپنے دماغ میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، اور تحقیق نہیں کرتے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. تجسس نہ کرو، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، یعنی کسی کے عیبوں کی ٹو نہ لگاؤ. کسی سے مت پوچھو اچھا تم جانتے ہو فلاں کہاں جاتا ہے، کون اس کے پاس آتا ہے، کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا، وہ کب آیا تھا، تمہاری اس سے بات ہوئی، اس قسم کی تحقیقات مت کرو. اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے؟ کیا تم پسند کرو گے کہ مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ، میت رکھی ہوئی اور تم اس کا گوشت کاٹ کے کھانے لگو، اور وہ بھی اپنا بھائی ہو؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم خود اس سے گھن کھاتے ہو. اللہ سے ڈرو، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے. ابن مسعود سے روایت ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. ایک شخص کھڑا ہوا اور چلا گیا، تو اس کے جانے کے بعد ایک شخص اس کے بارے میں کوئی عیب جوئی کرنے، کوئی بری بات اس کی کرنے لگا. تو آپ نے فرمایا اپنے دانتوں کا خلال کرو. تو اس نے کہا میں کس وجہ سے خلال کروں، میں نے تو کوئی گوشت نہیں کھایا. آپ نے فرمایا بلا شبہ تم نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہے، یہ جو تم اس کی برائی کر رہے تھے. اب آپ دیکھیے آج ہماری مجلسوں میں کوئی یہ بات سمجھانے والا نہیں ہے، یعنی غیبت کرنے سے مردار کھانا بہتر ہے. قیس بیان کرتے ہیں کہ عمرو بن العاص اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے کہ ایک مردہ خچر پر سے گزرے جو پھول گیا تھا. انہوں نے کہا اللہ کی قسم کوئی اس میں سے پیٹ بھر کے کھا لے، یہ اس سے بہتر ہے کہ کسی مسلمان کا گوشت کھائے، یعنی اس کی غیبت کرے. غیبت کیا ہے؟ کسی انسان کے اندر موجود خامیوں کا ذکر کرنا جسے وہ سنے تو پسند نہ کرے، چاہے وہ اس کے بدن میں ہو، چاہے اس کے دین میں، چاہے اس کی دنیا میں، چاہے اس کے نفس میں، چاہے اس کی بناوٹ میں، یا اس کے اخلاق میں، یا اس کے مال میں، یا اس کی اولاد میں، یا اس کے والدین میں، یا اس کی بیوی یا شوہر میں، یا اس کے خادم میں، یا اس کے غلام میں، یا اس کے لباس میں، یا اس کی چال میں، یا اس کی حرکت میں، یا اس کی مسکراہٹ میں، یا اس کے غصے میں، یا اس کی خوشی میں. کوئی بھی چیز جو اس سے تعلق رکھتی ہے اس کو اس کے ایبسنس میں پوائنٹ آؤٹ کرنا، اس پہ ہنسنا یا اس کے بارے میں انجوائے کرنا، یہی تو غیبت ہے. اور اس عیب کا ذکر کرنا جو اس کے اندر واقعی ہے، جو ہے نہیں تو وہ تو بہتان ہو گیا. اسی طرح بے جہہ تبصرہ، وہ بھی منفی انداز میں بے جہہ تبصرے. صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا ذکر کیا. انہوں نے کہا جب تک اسے کھلائے نہیں وہ کھاتا نہیں، جب تک سوار نہ کرے سوار نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا تم نے اس کی غیبت کی. صحابہ نے کہا ہم نے تو وہی کہا ہے جو وہ کرتا ہے. آپ نے فرمایا تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ تم اپنے بھائی کو اس عیب کا ذکر کرو جو اس میں ہے. یعنی عیبوں کو اچھالنے کی ہمارا دین ہمیں اجازت نہیں دیتا، لیکن ہم ہیں کہ اس سے باہر نکل ہی نہیں پاتے، کیونکہ بعض اوقات ہمیں اپنی ذات، اپنے دین سے، اپنے انجام سے ہر چیز سے زیادہ پیاری ہوتی، اس کے اوپر ہم ایک حرف برداشت نہیں کر سکتے، یہاں سے خرابی شروع ہو جاتی ہے. اور اگر ہم پہلے درجے پر ہی معاف کر کے درگزر کر کے ہم اپنا اخلاق اس شخص سے اور زیادہ بہتر کر لیں تاکہ اس کی جو برائی ہے نا وہ ٹھنڈی ہو جائے، تو یہ کوشش زیادہ بہتر ہے. پھر اسی طرح کسی کی نقل بھی نہیں اتارنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی نے
ایک عورت کی نقل اتار دی تو آپ نے فرمایا تم نے اس کی غیبت کی. یاد رکھیے زبان سے بول کے بھی ہوتی ہے غیبت، لکھ کر بھی، آنکھ، ہاتھ یا سر کے اشارے سے، سب غیبت میں شمار ہوتا ہے. مثلا جسم کے بارے میں کیا کہ کوئی جسمانی ہے، کوئی لنگڑا ہے، لولا ہے، اس کی آنکھیں چھوٹی ہیں، اس کا ناک بڑا چوڑا ہے، اس کے بال ایسے ہیں. دین کے بارے میں یہ تو فاسق ہے، منافق ہے، نمازوں میں بڑی سستی کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ. دنیا کے بارے میں کوئی ادب نہیں، یہ لوگوں کو بڑا حقیر سمجھتا، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے. کسی کے باپ کے بارے میں مثلاً اس کا باپ تو وہ جٹ ہے اور فلاں ان پڑھ ہے، فلاں فلاں. کسی کے اخلاق کے بارے میں کہ بڑا شیخی ہو رہا ہے، بہت جلد باز ہے. کسی کے کپڑوں کے بارے میں اس کی تو قمیض کی آستینیں اتنی کھلی ہوتی ہیں اور اس کے تو کپڑے کبھی صاف ہی نہیں ہوئے. تو اس قسم کے تبصرے جو ہیں یہ سب غیبت میں شمار ہوتے ہیں. ابو عاصم کہتے ہیں کہ جب سے مجھے غیبت کا گناہ پتہ چلا میں نے کسی کی غیبت نہیں کی. میمون کسی کی غیبت کرتے بھی نہیں تھے، اپنے پاس کسی کو کرنے بھی نہیں دیتے تھے. اس کو منع کرتے، اگر وہ نہ ہوتا تو خود اٹھ کے چلے جاتے اس مجلس. عمر بن خطاب کہتے ہیں لوگوں کے بارے میں باتیں کرنے سے بچو کیونکہ یہ ایک بیماری ہے، یہ بیماری ہے. اللہ کا ذکر کرو کیونکہ اس میں شفا ہے. یعنی اگر دل دکھی ہے نا تو اللہ کو کثرت سے پکارنا شروع کر دو. لوگوں کے سامنے بار بار ذکر کرنے سے مسئلہ نہیں حل ہوتا. عمر بن عبید سے کہا گیا فلاں آدمی نے آپ کے بارے میں اتنی عیب جوئی کی کہ ہمیں آپ پہ رحم آنے لگا. کہتے ہیں مجھ پہ نہیں اس پہ رحم کھاؤ، میرا کیا بگڑا ہے؟ جو برائیاں کر رہا تھا اس نے اپنا ہی بگاڑا. واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ تواب الرحیم، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے. لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، جو ان برائیوں سے بچے. ہاں آپ دیکھیے یہ ساری اخلاقی برائیوں کا ذکر کرنے کے بعد معزز شخص کی بات کی گئی کہ جس کے اندر تقویٰ ہو. اور تقویٰ کیا ہے؟ جو ان عیبوں سے پاک ہو. یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے. یہ بدوی کہتے ہیں ہم ایمان لائے. ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو ہم مطیع ہو گئے. ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہوتا تو پھر ایسے اعمال تھوڑی ہوتے. اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کر لو تو وہ تمہارے اعمال کے اجر میں کوئی کمی نہ کرے گا. یقیناً اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. حقیقت میں تو مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا. وہی سچے لوگ ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کیا تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو؟ حالانکہ اللہ زمین اور آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے، وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے. یہ لوگ تم پہ احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا. ان سے کہو اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو بلکہ اللہ تم پر اپنا احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی اگر تم واقعی اپنے دعوی ایمان میں سچے ہو. اللہ زمین اور آسمانوں کی ہر پوشیدہ چیز کا علم رکھتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو سب اس کی نگاہ میں ہے. اللہ کو جب سب پتا ہے تو اپنی نیکیوں کے اشتہار دینے کی بھی پھر ضرورت نہیں ہے اور لوگوں کی برائیاں اچھالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. سب کچھ اللہ کے سپرد کرو. سورۃ قاف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاف والقرآن المجید. قاف قسم ہے قرآن مجید کی. سورۃ قاف جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے اجتماعات میں پڑھتے تھے، عید کی نماز میں، جمعے کی نماز میں، اور اس کثرت سے پڑھتے تھے کہ ام ہشام کہتی ہیں کہ میں نے صرف اپنے تنور پر، یعنی آپ کا اور ہمارا تنور ایک ہی تھا، ساتھ ساتھ رہتے تھے، صرف آپ کے خطبے سے سن سن کے زبانی یاد کر لی. قسم ہے قرآن مجید کی، قرآن کی قسم کھا کے بات کی گئی ہے. بلکہ ان لوگوں کو تعجب اس بات پہ ہوا کہ ایک خبردار کرنے والا خود انہی میں سے ان کے پاس آ گیا. پھر منکرین کہنے لگے یہ تو عجیب بات ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ واپسی تو عقل سے بعید ہے. حالانکہ زمین ان کے جسم میں سے جو کچھ کھاتی ہے وہ سب ہمارے علم میں ہے اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے. بلکہ ان لوگوں نے تو جس وقت حق ان کے پاس آیا اسی وقت اسے صاف جھٹلا دیا، اسی وجہ سے اب یہ الجھن میں پڑے ہوئے ہیں. اچھا تو کیا انہوں نے کبھی اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا؟ کس طرح ہم نے اسے بنایا اور آراستہ کیا، اس میں کہیں کوئی شگاف نہیں. اور زمین کو ہم نے بچھایا اور اس میں پہاڑ جمائے اور اس کے اندر ہر طرح کی خوش منظر نباتات اگا دیں. یہ ساری چیزیں آنکھیں کھولنے والی اور سبق دینے والی ہیں ہر اس بندے کے لیے جو حق کی طرف رجوع کرنے والا ہو
اور آسمان سے ہم نے برکت والا پانی نازل کیا، یعنی بارش کا پانی، پھر اس سے باغ اور فصل کے غلے اور بلند و بالا کھجور کے درخت پیدا کر دیے، جن پر پھلوں سے لدے ہوئے خوشے تہ بتہ لگتے ہیں۔ یہ انتظام ہے بندوں کو رزق دینے کا۔ ایک دفعہ درخت لگا دو، کئی سال پھل کھاؤ۔ اس پانی سے ہم ایک مردہ زمین کو زندگی بخشتے ہیں۔ مرے ہوئے انسانوں کا زمین سے نکلنا بھی اسی طرح ہوگا۔ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم اور اصحاب الرس اور سمود اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی اور ایکا والے اور تبع کی قوم کے لوگ سب جھٹلا چکے ہیں۔ ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا اور آخر کار میری وعید ان پر چسپاں ہو گئی۔ کیا پہلی بار کی تخلیق سے ہم عاجز تھے؟ مگر ایک نئی تخلیق کی طرف سے یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو ہم جانتے ہیں۔ یعنی جس ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہمارے دل کے خیالات سے بخوبی واقف ہے۔ ہم اس کی رگے گردن سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں، اور دو کاتب اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہر چیز لکھ رہے ہیں۔ ایک لفظ بھی جو غیبت کا بولو یا کسی کے مذاق اڑانے کے لیے زبان سے نکالو فوراً لکھا جاتا ہے۔ ایک آہ بھی نکالتا نا انسان، وہ بھی لکھ لی جاتی ہے۔ کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا جسے محفوظ کرنے کے لیے ایک حاضر باش نگران موجود نہ ہو۔ اسی لیے انسان کو ظاہر اور باطن دونوں میں اللہ کی نگرانی کو محسوس کرنا چاہیے، اور فرشتوں کی نگرانی کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، دیکھو وہ موت کی جان کنی حق لے کر آ پہنچی۔ یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا، تو موت کا نام بھی نہیں سننا چاہتا تھا۔ اور پھر سور پھونکا گیا۔ یہ ہے وہ دن جس کا تجھے خوف دلایا جاتا تھا۔ ہر شخص اس حال میں آ گیا کہ اس کے ساتھ ایک ہانک کر لانے والا ہے اور ایک گواہی دینے والا۔ اس چیز کی طرف سے تو غفلت میں تھا، ہم نے وہ پردہ ہٹا دیا جو تیرے آگے پڑا ہوا تھا۔ آج تیری نگاہ خوب تیز ہے۔ اس کے ساتھی نے عرض کیا، یہ جو میری سپردگی میں تھا حاضر ہے۔ حکم دیا گیا، پھینک دو جہنم میں ہر کٹے کافر کو جو حق سے اناد رکھتا تھا، خیر کو روکنے والا، حد سے گزرنے والا، شک میں پڑا ہوا تھا اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو الہ بنائے ہوئے تھا۔ ڈال دو اسے سخت عذاب میں۔ اس کے ساتھی نے عرض کیا کہ اے ہمارے رب، میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا، بلکہ یہ تو خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ جواب میں ارشاد ہوگا، میرے حضور جھگڑا نہ کرو، میں تم کو پہلے ہی انجام بد سے خبردار کر چکا تھا۔ میرے ہاں بات پلٹی نہیں جاتی اور میں اپنے بندوں پہ ظلم توڑنے والا نہیں ہوں۔ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، وہ دن جب کہ ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی؟ وہ کہے گی اور ہے کچھ، اور جنت متقین کے قریب لے آئی جائے گی، سجا کر، زینت دے کر، کچھ بھی دور نہ ہوگی۔ ارشاد ہوگا، یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ کس سے وعدہ کیا جا رہا ہے جنت کا؟ ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا، اواب اور حفیظ، حفاظت کرنے والا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اواب وہ ہوتا ہے جو تسبیح پڑھتا ہے۔ ضحاک کہتے ہیں اواب وہ جو گناہ کرتا ہے پھر رجوع کر لیتا ہے، پلٹ آتا ہے۔ اور اوابین کی نماز چاشت کی نماز ہوتی ہے، جو اللہ کی طرف بار بار پلٹتے ہیں، فرض نمازوں کے علاوہ نوافل کا بھی خیال رکھتے ہیں، اور بہت حفاظت کرنے والا اپنی زبان کی، اپنی نگاہوں کی، اپنے دل کی، اپنے خیالات کی۔ جو بن دیکھے رحمان سے ڈرتا تھا اور جو دل گرویدہ لیے ہوئے آیا ہے، داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ۔ وہ حیات ابدی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کا دن ہوگا۔ وہاں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس اس سے زیادہ بھی ان کے لیے بہت کچھ ہے۔ یعنی انسان کی خواہش سے بھی بڑھ کے، سبحان اللہ، ہم ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے بہت زیادہ طاقتور تھیں، اور دنیا کے ملکوں کو انہوں نے چھان مارا تھا۔ پھر کیا وہ کوئی جائے پناہ پا سکے؟ اس تاریخ میں عبرت کا سبق ہے ہر اس شخص کے لیے جو دل رکھتا ہو یا جو توجہ سے بات سنے۔ ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان کے درمیان کی ساری چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کر دیا، اور ہمیں کوئی تھکاوٹ لاحق نہیں ہوئی۔ پس اے نبی، جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کیجئے، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہیے، طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے، اور رات کے وقت پھر اس کی تسبیح کیجئے، اور سجدہ ریزیوں سے فارغ ہونے کے بعد بھی۔ سبحان اللہ، پھر کس قدر تلقین ہے
تسبیح کی، کیونکہ تسبیح جو ہے اس کے ذریعے انسان لوگوں کی باتوں پر صبر کر پاتا ہے، اللہ کی مدد حاصل کرتا ہے، کیونکہ ایک دفعہ تسبیح پڑھنے سے زمین و آسمان بھر جاتے ہیں، بے پناہ نیکیاں ملتی ہیں۔ آپ نے فرمایا جس نے سورج طلوع ہونے اور غروب ہونے سے پہلے 100 بار سبحان اللہ کہا تو یہ اس کے لیے 100 اونٹوں سے بہتر ہے۔ سنو، جس دن منادی کرنے والا ہر شخص کے قریب سے ہی پکارے گا، یعنی آواز ایسے آئے گی جیسے ہمارے ہی سر پہ ہو۔ جس دن سب لوگ آواز حشر کو ٹھیک ٹھیک سن رہے ہوں گے، وہ زمین سے مردوں کے نکلنے کا دن ہوگا۔ ہم ہی زندگی بخشتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہماری طرف ہی اس دن سب کو پلٹنا ہے۔ جب زمین پھٹے گی اور لوگ اس کے اندر سے نکل کر تیز تیز بھاگے جا رہے ہوں گے، یہ حشر ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ اے نبی، جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں انہیں ہم خوب جانتے ہیں، اور آپ کا کام ان سے جبرن بات منوانا نہیں۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، بس تم اس قرآن کے ذریعے سے ہر اس شخص کو نصیحت کر دو جو میری تنبیہ سے ڈرتا ہو۔ سورۃ الذاریات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑانے والی ہیں، آندیاں، پھر پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھانے والی ہیں، پھر تیز رفتاری کے ساتھ چلنے والی ہیں، پھر ایک بڑے کام یعنی بارش کی تقسیم کرنے والی ہیں۔ حق یہ ہے کہ جس چیز کا تمہیں خوف دلایا جا رہا ہے وہ سچی ہے، یعنی قیامت کا آنا، اور جزائے اعمال ضرور پیش آنی ہے۔ یعنی جس رب نے ہوا کو اس طرح مسخر کیا اور ہوا اس کے حکم کے تابع ہے، وہ رب قیامت کو بھی لا سکتا ہے۔ قسم ہے متفرق شکلوں والے آسمان کی، آخرت کے بارے میں تمہاری بات ایک دوسرے سے مختلف ہے، اس سے وہی برگشتہ ہوتا ہے جو حق سے پھرا ہوا ہو۔ مارے گئے قیاس اور گمان سے حکم لگانے والے، یعنی آخرت کے بارے میں قیاس گمان نہیں کام دیں گے، یقینی علم کی ضرورت ہے۔ جو جہالت میں غرق اور غفلت میں مدہوش ہیں، پوچھتے ہیں آخر وہ روز جزا کب آئے گا۔ یعنی پوچھنا تو یہ چاہیے کہ وہ دن ہے کیسا، اس دن کیا کچھ ہوگا، اسی خیال میں رہتے ہیں کہ اچھا ہوگا کب بھی۔ وہ اس روز آئے گا جب یہ لوگ آگ پر تپائے جائیں گے، ان سے کہا جائے گا اب چکھو مزہ اپنے فتنے کا، یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے۔ بے شک متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا اسے خوشی خوشی لے رہے ہوں گے۔ وہ اس دن کے آنے سے پہلے محسنین تھے، نیکوکار تھے، راتوں کو کم ہی سوتے تھے، پھر وہ رات کے پچھلے پہروں میں معافی مانگتے تھے۔ وبالاسحار هم یستغفرون، سحری کے وقت استغفار نہ بھولیے۔ اور ان کے مالوں میں حق تھا سوالی اور محروم کے لیے، زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے لیے، اور خود تمہارے اپنے وجود میں بھی، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ افلا تبصرون، آسمان ہی میں تمہارا رزق بھی ہے اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ بس قسم ہے آسمان اور زمین کے مالک کی، یہ بات حق ہے، ایسی ہی یقینی جیسے تم بول رہے ہو، یعنی قیامت کا آنا۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے رب کو راضی کرتا رہے اور رب کی رضا پر بھی راضی رہے، کیونکہ اس شخص کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ یاد رکھیے کہ یہ راتوں کی عبادت کی طرف پھر یہاں توجہ دلائی گئی۔ جاگتے اس لیے نہیں کہ فضول گپ شپ میں وقت ضائع کرتے ہیں، بلکہ عبادت میں وقت گزارتے ہیں۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمان ہی میں تمہارا رزق بھی ہے اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ بس قسم ہے آسمان و زمین کے مالک کی، یہ بات حق ہے ایسی یقینی جیسے تم بول رہے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام کی معزز مہمانوں کی حکایت بھی آپ کو پہنچی ہے۔ جب وہ اس کے ہاں آئے تو کہا آپ کو سلام ہے، اس نے کہا آپ لوگوں کو بھی سلام۔ یہ ہے اسلامک کلچر، سلام کرنا اور سلام کا جواب بھی دینا۔ کچھ نہ آشنا سے لوگ ہیں، یعنی کوئی جان پہچان نہیں، پھر بھی مہمانی کی۔ پھر وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گئے اور ایک موٹا تازہ بچڑا لا کر مہمانوں کے آگے پیش کر دیا۔ اس نے کہا آپ حضرات کھا نہیں رہے؟ پھر وہ اپنے دل میں ان سے ڈرا۔ انہوں نے کہا ڈریے نہیں، اور اسے ایک ذی علم لڑکے کی پیدائش کا مجدہ سنایا، خوشخبری سنائی۔ یہ سن کر اس کی بیوی چیختی ہوئی آگے بڑھی اور اس نے اپنا منہ پیٹ لیا اور کہنے لگی بوڑھی بانجھ۔ انہوں نے کہا یہی کچھ فرمایا ہے تیرے رب نے، انہ هو الحکیم العلیم، وہ حکمت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔